نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم دورہ قرآن کے 5 پارے مکمل کر چکے ہیں. آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم 6 پارے سے اس کلاس کا آغاز کریں گے. اس دعا کے ساتھ آغاز کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے. ہم جو کچھ بھی پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں، اس پر عمل کر سکیں. جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں اکٹھا ہونے کی توفیق عطا کی ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں اکٹھا کر دیں. آمین. سورہ نساء ابھی ہماری اس پارے میں بھی جاری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا اور جانتا ہے. برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے اندر کوئی برائی دیکھتے ہیں، آپ کو کسی کی کوئی ایسی چیز پتہ چلتی ہے جو اس کی خامی ہے، اس کی کمزوری ہے، یا اس نے کوئی غلط کام کیا ہوا ہے اور آپ کو پتہ چل گیا ہے، تو اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ آپ لوگوں کو بتاتے پھریں. ٹھیک ہے؟ کسی کی برائی کو اچھالنا، اس کے اندر جو خامی ہے اس کو اچھالنا غیبت کہلاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور احادیث کے مطابق غیبت کیا ہے؟ اپنے بھائی کا، اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ہے. امیجن کر سکتے ہیں بھائیوں سے ہمیں کتنا پیار ہوتا ہے. اور اگر ایک بھائی کی ڈیڈ باڈی پڑی ہو اور آج آپ سوچیں آج اسی کو پکا کے کھا جاتے ہیں. امیجن کر سکتے ہیں یہ بات؟ کتنے دکھ کی بات ہے نا کہ آپ ایسی بات سوچیں اپنے بھائی کے لیے کہ اس کو کاٹ کے کھا جائیں آج. تو آپ کسی اپنے مسلمان بھائی کی جب غیبت کرتے ہیں تو یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے آپ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا. سننے میں بھی کراہیت آتی ہے نا، سوچ کے بھی. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ مردے کو ٹچ بھی نہیں کرتے ہیں، کراہیت کرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جو بھی آپ اس سے مطلب لے لیں، احادیث کے الفاظ کے مطابق کیا ہے کہ غیبت ایسا ہے، ایسا عمل ہے جیسے آپ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا. اس چیز کو اللہ پسند نہیں کرتا. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کی برائی کو بریکنگ نیوز بناتے ہیں، کسی جرم کو اچھالتے ہیں، تو لوگوں کو اس میں بجائے ڈرنے کے نا موٹیویشن آ جاتی ہے کہ اگر یہ کر سکتا تو میں بھی یہ کر سکتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی ایسی چیز دیکھتے ہیں جس میں ایک ایسا ڈرامہ ہے جس میں چور چوری کر رہا ہے، تو آپ کیا سیکھیں گے؟ آپ کو چوری کا ایک نیا طریقہ پتہ چل جائے گا. جو نیگیٹو مائنڈ کا ہوگا وہ کیا کرے گا؟ اس کو فالو کر دے گا. تو برائی کا پرچار اس لیے بھی منع ہے. جو بریکنگ نیوز ہوتی ہیں، جو بار بار نیوز چلائی جاتی ہیں، اور آپ خود بھی غور کریں، ایک نیوز چلائی جاتی ہے، ایک ریپ کا کیس آتا ہے، اور 15-20 دن بعد آپ کو دوبارہ ایک اور سننے کو ملتا ہے. تو اس خبر کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ تو نقصان ہو گیا نا کہ جو کام چھپانے کا تھا یا اس کی سزا دی جاتی. اگر آپ نے بتایا تھا پھر چوراہے پہ کھڑے ہو کر اس کو سزا ملتی تو لوگوں میں کیا ہوتا؟ عبرت پکڑتے. لیکن یہ بھی نہیں ہوتا. ہم دیکھتے ہیں ایک ریپ کرنے والا بھی چھوٹ جاتا ہے تو پھر لوگوں کو کیا ملتی ہے؟ اس سے شہ مل جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ ان کو طریقہ پتہ چلتا ہے. اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، یعنی آپ کا جو بھی عمل ہے، آپ کوئی نیکی کرتے، کسی کی بات چھپائی، پردہ رکھا، یہ نیکی ہے. ٹھیک ہے؟ یہ نیکی ہے. اسی طرح کوئی آپ ایسی نیکی کرتے ہیں جو پوشیدہ ہے، اس کو خاموشی سے سمجھا دیا، سکھا دیا، تو یہ بھی ایک نیکی ہے. کوئی بھی نیکی، کسی طرح کی بھی نیکی جو آپ سامنے کرتے ہیں یا چھپ کر کرتے ہیں، یا آپ کسی برائی کو اگنور کرتے ہیں، چلو خیر ہے کہ یہ اللہ اس کو ہدایت دے، سمجھا دیا، غلط بات ہے، نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو وہیں روک دیا، اس بندے کو بھی روک دیا آگے کرنے سے اور خود کو بھی روک دیا پھیلانے سے، تو یہ کیا چیز ہے؟ پھر کیا ہوگا؟ بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا، اللہ آپ کو بھی معاف کر دے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ کسی شخص کی ایک بات پہ پردہ ڈالتے ہیں، اللہ آپ کے 10 عیبوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں ہماری باتیں لوگوں کو پتہ چلیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی برائیاں یا آپ کی خامیاں لوگوں کو پتہ چلیں؟ نہیں چاہتے نا.
تو پھر کوئی بھی نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ آپ کو کور کر دیں گے. غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ پھر کیا ہے؟ پوری معافی کرنے والا ہے اور پوری قدرت والا ہے. قدرت والا کیوں کہا؟ اگر پھر آپ پھر بھی یہ کام کریں گے تو اللہ سزا بھی دے سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی, دوبارہ میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ جو شخص یہ جانتا ہو کہ اس بندے نے توبہ کر لی ہے, اس نے غلط کام کیا تھا لیکن اس نے توبہ کر لی ہے, آپ پھر بھی اس کو جتاتے ہیں بار بار کہ تم تو ایسے ہو, تم تو ایسے ہو, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس شخص کو اللہ پھر اس وقت تک موت نہیں دیتا جب وہ خود وہ کام نہیں کر لیتا. تو یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر آپ کسی کو بار بار ٹیز کر رہے ہیں تو کہیں آپ خود نہ انوالو ہو جائیں اس جرم میں. ٹھیک ہے بیٹا, اس کو پریس کر کے بند کر دیں, ذرا زور سے بند کر دیں اس کو. جی, بار بار کیوں کہتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ؟ یہ بھی تو سوچے نا کہ ہم سدھر نہیں نہ رہے. پہلی دفعہ ہمیں سدھرنے والے ہوتے تو اللہ ایک بار کہتے, بار بار کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی بھی ہمارے اندر سدھار نہیں آ رہا نا, اس لیے گھر جا کے بھول جاتے ہیں. یقین مانو, جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں, اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر نہیں ہے, چاہتے ہیں کہ اس کے اور ان کے مابین کوئی راہ نکالیں, یقین مانو یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں. کچھ نبیوں کو ماننا, کچھ کو نہ ماننا, یہ کفر ہے. ٹھیک. اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے. اہانت آمیز کا مطلب پتہ آپ کو؟ ذلیل کر دینے والا, رسوا کر دینے والا. اردو میں لفظ ہے مہین. مہین نیچے جھکاؤ, باریک. ٹھیک ہے, اس کو مہین کہتے ہیں. یعنی جھک جائے گا وہ بندہ, ذلیل ہو جائے گا, رسوا ہو جائے گا قیامت کے دن. اور پتہ ہے کیسے رسوا ہوگا؟ جہنم کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کوئی چل کر جائے گا. دھکے مارے جائیں گے, فرشتے دھکے مار کے لے کے جائیں گے. آپ نے کبھی دھکا کھایا کسی کا؟ کوئی آپ کو دھکے مار مار کے لے کے جائے, آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ اس بندے کے ساتھ کیا کریں گے؟ اور کتنی انسلٹ فیل ہوتی ہے کہ اس نے مجھے دھکا دیا ہے. تو انسلٹ ہوتی ہے نا دھکے میں. تھپڑ پہ کیوں رونا آتا ہے؟ کیونکہ انسلٹ ہوتی ہے. تو اس طرح ذلیل اور رسوا کر کے, دھکے مار کے, اور یہاں تک کہ کیا ہوگا جب فرشتے دھکے ماریں گے تو ایسے لوگ گر جائیں گے زمین پہ, منہ کے بل گریں گے. یہ جو ناک ہے زمین کو لگ جائے گی جا کر, پھر پیروں سے پکڑیں گے اور منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیں گے. تو پہلے کیا چیز جائے گی؟ چہرہ پہلے جائے گا. ٹھیک ہے, چہرہ پہلے جائے گا. تو کیا ہے؟ اہانت آمیز, اہانت آمیز ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا, ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا. اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے, یہ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پورا ثواب دے گا, اور اللہ بڑی مغفرت والا, بڑی رحمت والا ہے. آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بہت بڑی درخواست کی تھی, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام آسمان سے کتاب لائے تھے نا, وہ سونے کی تختیاں تھیں, تورات لائے تھے. ان سے کیا کہا تھا؟ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھنا ہے, یہ کہا تھا انہوں نے. بس ان کے ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی. پھر باوجود ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھیں, انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. ہم نے پڑھا نا کہ ان کے دل میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی تھی سزا کے طور پہ, اور انہوں نے اس کی پوجا کر لی. لیکن ہم نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا. جب انہوں نے معافی مانگی, اللہ نے ان کو معاف بھی کر دیا, اور ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی. اور ان کا کول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر. یہ ہم پہلے سارے پڑھ چکے ہیں واقعات. ٹھیک ہے, کتاب آئی تھی, انہوں نے کہا ہم سے عمل نہیں ہوتا, اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا, کوہ طور ان کے سر پہ لا کے کھڑا کیا گیا, پھر وہ مان گئے. تو ان سے کول لینے کے لیے, ان سے وعدہ لینے کے لیے ان کے سروں پر اللہ نے کوہ طور کو کھڑا کیا, اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ, اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا. کیا کرنا تھا ہفتے کے دن؟ مچھلیاں نہیں پکڑنی تھی. ٹھیک ہے, اور ہم نے ان سے سخت کول اور قرار لیے. یہ سزا تھی بس سبب ان کی عہد شکنی کے اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کے, اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کے, اور اس سبب سے کہ یوں کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں غلاف ہیں. تمہاری باتوں کا ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. آپ کے پاس ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کوئی جو مرضی کہہ لو, ہم پہ نہیں اثر ہوتا ہے نا.
کس ٹائپ کے یہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو کور سمجھ رہے ہیں کہ ہم کورڈ ہیں، ہم پہ تمہاری باتوں کا اثر ہی نہیں ہوتا. بد نصیب لوگ ہیں یہ. وہ اپنے آپ کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم سیف ہیں، حقیقت میں وہ سیف نہیں ہیں. ان کے دل، وہ کیا کہتے تھے، ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، حالانکہ دراصل ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر غلاف نہیں ہے، اللہ نے مہر لگائی ہوئی ہے، وہ سمجھ نہیں سک رہے ہیں. اس لیے یہ قدر قلیل ہی ایمان لاتے، وہ تھوڑے سے ایمان لاتے ہیں ان میں سے. اور ان کے کفر کے باعث اور مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث. مریم علیہ السلام پہ کیا بہتان باندھا انہوں نے؟ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے یہ زنا کی وجہ سے ہوئے. نعوذ باللہ، اپنے ہی نبی کے بارے میں اتنی غلط بات کرتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہم یہ بات نہیں سوچتے کبھی بھی، ہم نہیں سوچتے یہ بات، ہمارے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آتی. اور یہ اپنے نبی کے بارے میں یہ کہتے تھے کہ مریم علیہ السلام کا ایک منگیتر تھا، اس کے ساتھ ریلیشن قائم ہوا اور عیسیٰ علیہ السلام پیدا. نعوذ باللہ. جبکہ اللہ نے قرآن میں کیا بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے، ہمارا یہ ایمان ہے. اور ان کے کفر کے باعث، مریم پر بہت بڑا بہتان باندھنے کے باعث، اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا. یہ بھی عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ مار دیے گئے وہ. ہاں، اب ان میں ایک قبیلہ کیا کہتا ہے مار دیے گئے، ایک کیا کہتا ہے ہماری خاطر مر گئے، سولی چڑھ گئے. اب ہم جو بھی گناہ کریں اس کا کفارہ وہ ادا کر چکے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے. ٹھیک، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی وہ سولی پر چڑھے، دونوں ہی باتیں نہیں ہوئی تھی، بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ علیہ السلام کا شبیہ بنا دیا گیا تھا. جو پکڑ کے لایا تھا ان لوگوں کو کہ یہاں عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی چھپے ہوئے ہیں، اللہ نے اسی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی تھی. ٹھیک ہے، اور انہیں بھی بڑا عجیب لگ رہا تھا کہ چہرہ گورا ہے اور جسم کالا ہے. اسی کو پکڑ کے انہوں نے کیا کیا تھا، سولی چڑھا دیا تھا، کیونکہ اس کا چہرہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام جیسا بنا دیا تھا. تو خود ہی شک میں بھی پڑ گئے تھے، لیکن سولی پہ اس کو چڑھا دیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے کیا کیا تھا، ان کو زندہ جسم سمیت آسمانوں پر اٹھا لیا تھا. یقین جانو کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں، انہیں اس کا کوئی یقین نہیں سوائے تخمینی باتوں پر، یعنی اندازے کی باتوں پر عمل کرنے کے. اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا تھا، کر نہیں سکے تھے. کوشش تو پوری کی تھی مگر کر نہیں سکے تھے. بلکہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کر سکتا ہے نا یہ سب کام. زبردست کا کیا مطلب ہوتا ہے، طاقت والا ہے. تو اللہ نے یہ کام کر لیا، آسمانوں پہ اٹھا لیا، ان کو اپنے پاس بلا لیا. اہل کتاب میں ایک بھی ایسا نہیں بچے گا اور عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے. عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے قیامت کے قریب جب دجال آئے گا، اور دجال کو آ کر کون مارے گا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور وہ اس کو ہلاک کریں گے، اور اس شریعت کے پیرو ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے پیروی کریں گے. اور پھر تمام عیسائی جو ہیں وہ بھی پیروی کریں گے ان کی، اور عیسیٰ علیہ السلام آ کے صلیب کو کیا کریں گے، توڑ دیں گے. ٹھیک، صلیب کو توڑ دیں گے، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے، اور صلیب کو توڑ دیں گے، اور اس شریعت پر کاربند ہوں گے، اس امت کی عورت سے شادی کریں گے، اپنی زندگی کے باقی سال پورے کریں گے. تو یہ وہ وقت ہوگا کہ جب تمام عیسائی مسلمان ہو جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لے آئیں گے. ٹھیک ہے جی، جی دنیا میں آئیں گے نا. ہاں جی، یہ قیامت کے قریب کی نشانی ہے دجال. اور پھر یاجوج ماجوج بھی آئیں گے نا ان کے بعد، پھر وہ تباہی لگائیں گے. پھر اللہ عیسیٰ علیہ السلام پھر باقی جتنے لوگ بچے ہوں گے ان کو کوہ طور پہ لے جائیں گے. یہ ہونا ہے ابھی. پھر کوہ طور پہ لے جائیں گے، پھر اللہ سے دعا کریں گے اللہ ان یاجوج ماجوج سے ہماری نجات دے ہمیں، کیونکہ سارا پانی پی جائیں گے، ساری فصلیں کھا جائیں گے، ایون لوگوں کو بھی کھا جائیں گے. وہ اتنے خطرناک ہوں گے، کسی بھی بستی میں سے گزریں گے، کھیت میں سے گزریں گے، صفایا کر کے اٹھیں گے. ان کی اکثریت، ان کی پاور ہے، وہ اتنے زیادہ ہوں گے، اتنے زیادہ ہوں گے، ہر چیز کی تباہی لگا دیں گے. انسان ہیں وہ، انسان ہی ہیں وہ، کوئی ایلینز نہیں ہیں. نہیں نہیں نہیں، انسانوں کی طرح. یہ فلموں میں سب جھوٹ بولتے ہیں، ایسا کچھ نہیں. انہوں نے کون سا دیکھا ہوا ہے کہ ایک کان بچھا کے اور ایک کان لپیٹ کے سوتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. وہ انسان ہے، دو قومیں یاجوج ماجوج، وہ پہلے بھی تنگ کرتے تھے، ان کو ذوالقرنین نے بند کیا تھا. یہ بھی ہم قرآن پاک میں آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، ذوالقرنین جو آئے تھے وہ بادشاہ تھے، ان کے ذریعے ایک دیوار اللہ نے کھنچوائی تھی وہاں پہ، جس کو ان کو قید کر دیا تھا. وہ روز دیوار کو کھودتے ہیں، توڑتے ہیں، صبح اٹھتے وہ روز جڑ جاتی ہے. جب وہ نکلنے کا ٹائم ہوگا تو وہ کہیں گے انشاءاللہ کل ہم اس میں سے نکل جائیں گے، پھر اگلے دن وہ نکل جائیں گے. یہ وہ دور ہوگا جب عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے دنیا میں.
اب یہ نہیں مجھے پتا، حدیث میں یہ والا بات نہیں ہے، روایات ہے نا، جو دل کرتا ہے لوگ بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں حدیث کے الفاظ میں وہ بتا رہی ہوں۔ اس کے بعد پھر وہ عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ نجات دے، پھر اللہ تعالیٰ ان کو بیماری بھیجے گا۔ ویسے نہیں وہ مریں گے، وہ کسی چیز سے نہیں مریں گے، کیونکہ مارنے کی کسی میں طاقت ہی نہیں ہوگی، لوگ تو پہلے ہی ختم ہو چکے ہوں گے جنگوں سے، دجال کی وجہ سے لوگ تو پہلے ہی بہت شہید ہو گئے، مر گئے، ختم ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اور باقیوں کو یہ جنگ نے مار دیا کہ یہودیوں کو قتل کر دیں گے۔ آپ کو پتہ ہے نا، ہر یہودی اس دن قتل ہو جائے گا پھر جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یہاں تک کہ وہ چھپے گا کسی پتھر کے پیچھے تو پتھر کہے گا اے مسلمان یہاں میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو مار دے، تو وہ مار دیں گے۔ یہ پورا ڈیٹیل میں واقعہ موجود ہے، ہونا ہے ایسا، ٹھیک۔ پھر اللہ تعالیٰ ان یاجوج ماجوج کے گلوں میں ایک بیماری بھیجے گا، ان کے گلوں میں گلٹیاں نکل آئیں گی، جس سے ان کی سانسیں بند ہو جائیں گی اور وہ سب مر جائیں گے اکٹھے ہی، سارے مر جائیں گے۔ اس کے بعد ان کی اسمیل پھیل جائے گی، ظاہر ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے۔ پھر کوئی پرندے آئیں گے، پتہ نہیں کہاں سے آئیں گے، کوئی پرندے بڑے بڑے پروں والے، چونچوں والے، وہ ایک ایک کو اٹھا کر کہیں لے جائیں گے، کسی نامعلوم مقام پہ ان یاجوج ماجوج کو اٹھا کے ان کی لاشوں کو لے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین پہ اتنی بارشیں برسائے گا کہ ساری زمین دھل جائے گی، صاف ستھری ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد جو زمین کے اندر سے برکتیں نکلیں گی کہ ایک ایک انار ایک ایک پورا گروہ کھا جائے گا، قبیلہ کھا جائے گا اور ان کا پیٹ بھر جائے گا، اتنی برکتیں نازل ہوں گی پھر، ٹھیک ہے۔ تو بڑا پیارا دور بھی ہوگا، لیکن اس سے پہلے کی تباہیاں بڑی خطرناک ہیں، ٹھیک ہے۔ دجال والا دور بڑا خطرناک ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ ہر نبی نے پناہ مانگی، ہر نبی نے اپنی امت کو بتایا اس دور سے پناہ مانگو، اس دجال سے پناہ مانگو کہ اللہ اس سے بچا کے رکھے۔ تو کیا طریقہ اس سے بچنے کا، ہمیں کیا بتایا گیا؟ سورہ کہف کی آیات پڑھنی ہے، ایک طریقہ یہ بتایا ہے، حدیث میں دوسرا طریقہ یہ، اس کو دیکھنے نہیں جانا، اس کے پاس نہیں جانا۔ جو دیکھنے بھی گیا نا کہ میں دیکھوں تو صحیح، میں تو ایمان کا پکا ہوں، میں تو مجھے پتا ہے وہ کافر ہے، وہ دیکھنے بھی گیا نا وہ بھی پھنس جائے گا، تو نہیں دیکھنا نا، جانا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، خود نہیں آئے گا، خود وہ کیپیٹلز میں آئے گا، گھر گھر میں نہیں آئے گا۔ اس دور میں مسلمان اپنے گھروں کو تالے لگا کے جائیں گے کہ کہیں عورتیں بھاگ کے نکل نہ جائیں باہر، کیونکہ عورتیں بھاگتی ہیں بائی ون گیٹ ون فری کے لیے، عورتوں کا مسئلہ ہے، مردوں کا نہیں ہے، سیل لگی ہو، مرد نہیں ہوتے وہاں پہ زیادہ، کون ہوتا ہے؟ تو وہ عورتوں کو گھر میں تالے لگا کے جائیں گے، اور گھر میں ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے، آن لائن تعلیم بھی ہو جاتی ہے، پتہ ہے نا آپ کو، آن لائن کھانے بھی آپ گھر میں منگوا لیتے ہیں۔ اب یہ آن لائن کا کیا مطلب ہے؟ گھر بیٹھے سارا کچھ ہو سکتا ہے، کرونا نے آپ کو بہت کچھ سکھا دی ہے، ٹھیک۔ تو اس دور میں بھی بند کر دیں گے اپنی عورتوں کو، بس کہ باہر نہ نکلیں، مردوں کو ہمارے سے اتنا خطرہ ہوگا اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کرے ہم پہلے ہی سدھر جائیں۔ اگر ہمارے دور میں نہیں بھی آتا، اللہ نہ کرے ہمارے دور میں آئے، ہمارے بچے دیکھ لیں گے، اللہ انہیں محفوظ رکھے۔ اور آپ لوگ اگر اس کی تیاری کرتے ہیں، سورہ کہف کی آیات یاد کرتے ہیں، تو فرشتے آپ کا نام اس لسٹ میں لکھیں گے جنہوں نے دجال سے بچنے کی تیاری کی تھی، ٹھیک ہے۔ تو ثواب تو ملے گا ہی نا، تو اس کی تیاری ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ اور اپنے بچوں کو بھی سکھائیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو سکھائیں، اس طرح ہمارے آگے نسل بچ سکے گی اس سے۔ اور قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے اے نبی کہ عیسیٰ علیہ السلام صحیح تھے اور ان کی قوم ایمان لے آئی تھی۔ جو نفیس چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی، کیوں؟ ان کے ظلم کے باعث، اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کے باعث۔ ظلم یہ تھا وہ شرک کر رہے تھے، ایک تو عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کر رہے ہیں، ایک ان کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، تیسرا ظلم کیا؟ ان کی ماں پہ بہتان لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تینوں باتیں ہی غلط ہیں، ہے نا، کتنی ضرورت ہے ان کی؟ تو ایک تو یہ، اور ایک پھر دوسری بات کیا؟ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کے سبب ان کے اوپر یہ آئیں گی کہ ان کے اوپر حلال چیزیں اللہ نے حرام کر دی۔ اور سود دوسری کیا وجہ تھی؟ ایک تو یہ کر رہے تھے، ظلم کر رہے تھے، یعنی شرک کر رہے تھے، ایک کیا کر رہے تھے؟ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روک رہے تھے، تیسرا کام سود، سود سے ان کو منع کیا گیا تھا، اور اس کے لینے کے باعث وہ پھر بھی لے رہے ہیں۔ یہودی آپ کو پتہ ہے سارا سسٹم سود پہ چلاتا ہے، سارا سسٹم سود پہ چلاتا ہے یہودی، تو سود لینے کے باعث ان کے اوپر یہ سزا آئی کہ ان کی حلال چیزیں بھی حرام ہو گئیں۔ پھر لوگوں کا حق مار کھانا، لوگوں کا حق مال وہ کھا لیتے، سود کے ذریعے ہی کھا لیتے تھے، اور ان میں جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ المناک کون سا ہوتا ہے؟ جس کو آپ دیکھ بھی نہ سکیں، سہنا تو دور کی بات ہے، آپ دیکھیں تو آپ کو رونا آ جائے۔ کبھی کسی کو مار پڑ رہی ہو
کسی کی کمر پہ کوڑے پڑ رہے ہوں، آپ برداشت کر سکتے ہیں دیکھنا ہیں؟ ہم عورتیں تو فوراً رونے لگ جائیں نا. آپ چھوڑیں، آپ کے گھر میں آپ کے شوہر اپنے بچوں کو مار رہے ہوتے بیڈ سے، آپ رونے لگ جاتی ہیں. ہوتا ہے برداشت؟ بچانے آ جاتی ہیں. تو آپ یہاں تو بچا لیں گی اپنے بچوں کو، آخرت میں کیسے بچائیں گے؟ فرشتوں کے آگے آ سکتے ہیں؟ مجھے بتائیں، آ سکتا ہے کوئی؟ کوئی نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ لوگ، ان کے لیے دردناک عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے. لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، اور جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا، اور پھر نمازوں کو قائم رکھتے ہیں. کتنی دفعہ پڑھ لی یہ بات ہم نے؟ نمازیں ٹھیک کر لیں انشاءاللہ. ابھی بھی انشاءاللہ ہے. ہاں، یہ کون سی والی انشاءاللہ؟ یاجوج ماجوج والی تو نہیں ہے کہیں؟ ہاں، سچی والی انشاءاللہ کریں. اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں، اپنی نمازوں کو ٹھیک کریں. تھوڑی پڑھ لیں لیکن پڑھیں. روزوں میں بھی نہیں ٹھیک ہوتی، روزوں میں بھی نہیں ٹھیک ہوتی. اپنی نمازوں کو ایسا ٹھیک کریں کہ روزوں کے بعد بھی ٹھیک رہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. جی، نماز قائم کریں، نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں. زکوٰۃ بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، لیکن جب ہمارے پاس مال زیادہ ہوتا ہے نا، پھر زکوٰۃ بڑھ جاتی ہے. پھر دیتے ہوئے نا دل پہ ہاتھ پڑتا ہے. تو اس کا آسان طریقہ ہے کہ سال گزرنے نہ دیں، پہلے سے دینا شروع کر دیں. ٹھیک ہے. جتنی زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے نا، وہ پہلے سے دینا تھوڑی تھوڑی شروع کر دیں تاکہ آپ کو لوڈ نہ ہو، کیونکہ آمدنی کے ذرائع نہیں ہے، یا پھر آپ کو سونا بیچ کے دینی پڑے گی. ٹھیک. تو جو اس طرح ہے، زکوٰۃ کو ادا کرنا لازمی ہے. اور اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑے اجر عطا فرمائیں گے. بہت بڑے، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا بہت بڑے اجر دیں گے. اس کی مثال میں اکثر آپ کو دیتی ہوں. اگر ایک ماں اپنے بچے سے وعدہ کرتی ہے کہ میں تمہیں بہت بڑا انعام دوں گی، تو وہ ماں جو بڑا سا انعام دیتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ سب سے بڑا انعام آپ کی امی نے آپ کو کیا دیا ہوگا؟ سب سے بڑا انعام کیا کیا مجھے بتائیں نا. چلیں، گولڈ کی رنگ. ٹھیک. اور کھلونا لے دیں، سائیکل لے دیتے ہے نا. بچیوں کو سوٹ لے دیتے ہیں، وہ جیسے انہوں نے کہا سونے کی رنگ. بس اگر والد اپنے بیٹے سے کہتے ہیں اگر تم نے کالج میں اچھی پوزیشن لی تو میں تمہیں انعام دوں گا، تو پھر والد کیا لے کے دیتے ہیں؟ بڑی ہوگی نا چیز، ہے نا. اب چیز بڑی ہو گئی. اب کھلونے سے تو نہیں، وہ آپ کو پتا اس کو زیادہ بڑی چیز چاہیے. تو اب والد جو پرومس کر رہے وہ ماں سے بڑا ہے. ٹھیک. اگر کوئی بادشاہ پرومس کرتا ہے کہ اگر تم نے مجھے خوش کر دیا تو میں تمہیں انعام دوں گا، تو بادشاہ کیا دے گا؟ وہ اور بڑی چیز، پلاٹ دے دے گا، بڑا سا گھر دے دے گا. اب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، وہ کہہ رہا ہے میں تمہیں بڑا سا انعام دوں گا، تو پھر وہ کتنا بڑا ہوگا سوچ لیں. ٹھیک ہے. حاتم تائی تھا نا، اس کے پاس ایک بندہ گیا، اس نے کہا مجھے کچھ کھانے کو دو. تو اس نے نا اس کو پتہ نہیں کتنے اونٹ تھے، سارے لدوا کے نا دے دیے ساتھ، لے جاؤ. اس نے کہا میں نے ایک ٹائم کا مانگا تھا، آپ نے تو مجھے اتنا سارا دے دیا. تو اس نے کہا تم نے اپنی ضرورت کے مطابق مانگا تھا اور میں نے اپنی حیثیت کے مطابق دیا. دیتے وقت آپ اپنی آپ کو بھی تو دیکھتے ہیں نا، ہے نا. تو اسی طرح اللہ جب دے گا تو پھر سوچیں وہ کتنا دے گا. ٹھیک ہے. یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے کہ نوح علیہ السلام کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہ السلام کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی تھی. داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، نبی بھی تھے، اور پھر یہ زرہیں بناتے تھے. اللہ نے ان کو معجزہ یہ دیا تھا، ان کے ہاتھ میں لوہا مولڈ ہو جاتا تھا، جیسے چاہتے تھے لوہے کو ایسے موڑ لیتے تھے. اس سے یہ کیا کرتے تھے؟ جنگی لباس بناتے تھے. سب سے پہلے کڑیوں والا جنگی لباس، کڑیوں والا کہ جو پہنے تو آپ موو کر سکیں، یہ سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے متعارف کروایا تھا. ٹھیک ہے. اگر آپ لوہے کی قمیص پہنیں گے تو آپ ہل سکیں گے؟ وہ تو آپ پھر گڑیا کی طرح کھڑے ہو جائیں گے نا، تو جنگ کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے زنجیروں والا لباس کہ جو موو بھی کرتا تھا اور آپ کو سیف بھی رکھتا تھا، انہوں نے متعارف کروایا تھا. ان کو زبور دی گئی تھی، ان کی آواز بڑی خوبصورت تھی. یہ حمدیہ کلام جو زبور کے اندر تھا اس کو جب پڑھتے تھے تو چرند پرند، درخت اور پہاڑ سب ان کے ساتھ اس تسبیح میں شامل ہو جاتے تھے. یہ ان کا معجزہ تھا. ٹھیک ہے. اور ان کے بیٹے کون تھے؟ سلیمان علیہ السلام. ٹھیک. سلیمان علیہ السلام بھی نبی بھی تھے اور
بادشاہ بھی تھے. سلیمان علیہ السلام کی حکومت کن چیزوں پر تھی؟ انسانوں پر تو تھی، جینوں پر بھی تھی، ہواؤں پر بھی تھی. آپ کو پتہ ہے پورے کا پورا لشکر ہوائیں ان کے حکم سے اڑا کر لے کے ادھر چلی جاتی تھی. فضائی سفر کرتے تھے اور جلدی پہنچ جاتے تھے. ویسے آپ کبھی سوچیں ایک لمحے کے لیے، میں تو سوچتی ہوتی ہوں، آپ بھی سوچیں کہ پورا لشکر اوپر جا رہا ہے آسمان پہ اڑ کے، تو کیسا سین ہوتا ہوگا وہ؟ ڈر بھی لگتا ہوگا اور مزہ بھی آتا ہوگا، ہے نا؟ اور دیکھنے والوں کو کیسا لگتا ہوگا، ایک لشکر پورا جا رہا ہے. تو یہ سلیمان علیہ السلام کا معجزہ تھا. ٹھیک ہے. اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے ابھی نہیں کیے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے تو صاف طور پر کلام کیا تھا. یہ بھی ایک بڑی خوشی کی بات بھی ہے اور ایک حیرانگی کی بات بھی کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی ہے. آپ کا دل کرتا ہے اللہ سے باتیں کرنے کو؟ آپ کا دل کرتا ہے اللہ کی آواز سننے کو؟ کرتا ہے نا؟ تو موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا ہے. سوچیں ان کی کتنی خوشی ہوتی ہوگی، وہ کتنی خوشی خوشی کوہ طور پہ جاتے ہوں گے کہ آج اللہ سے باتیں کرنی ہے. آپ بھی اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے، نماز میں. اور یہ جو آپ قرآن پڑھ رہے ہیں یہ اللہ کی باتیں ہی تو ہیں، کلام اللہ ہے نا. اللہ نے بول کے بتایا ہے. یہ جتنے الفاظ ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ اللہ نے بولے ہوئے ہیں. اب آپ ایک لمحے کو سوچیں، جب اللہ نے یہ بولے تھے اور جبریل علیہ السلام نے سنے تھے، اور پھر جبریل علیہ السلام نے ان کو سن کر آ کر اللہ کے رسول کے سامنے اس کو بولا ہے، اور اللہ کے رسول نے سن کر اس کو کیا کیا ہے؟ یاد کیا ہے، اور پھر ہمیں بتایا ہے. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ بول رہے ہیں، بول رہے ہیں اور پھر سنا رہے ہیں. تو اسی لیے اس کو قرآن کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. بار بار پڑھا جا رہا ہے، بار بار بولا جا رہا ہے، اور سنا جا رہا ہے اور یاد کیا جا رہا ہے. ٹھیک. تو یہ اللہ کی باتیں ہیں جو اللہ نے اپنی زبان سے خود کی ہیں، خود کہی ہیں. ٹھیک. ہم نے انہیں رسول بنایا جو خوشخبریاں سنانے والے، آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ پر نہ رہ جائے. یعنی لوگ یہ نہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. آپ میں سے تو کوئی نہیں ایسا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، میں کیسے عمل کرتی؟ پہلے ایسے تھے نا. اچھا آپ نے نہیں سیکھا تو کس کا قصور ہے؟ ہمارا قصور ہے. اللہ مان جائے گا یہ بات کہ آپ نے نہیں سیکھا، چلو کوئی بات نہیں جنت میں چلے جاؤ؟ قیامت کے دن جب جہنم میں جہنمی جائیں گے تو جہنم کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہیں کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا کہ تم اتنی بری جگہ پر آ گئے آج؟ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ آئے تو تھے، ہم نے ہی نہیں سنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا. کاش ہم ان کی سن ہی لیتے، ہے نا؟ کاش ہم ان کی سن لیتے، آج ان جہنمیوں میں تو نہ ہوتے. تو نہ سننا بھی جرم ہے. ہم کہتے ہیں نہیں جی اگر درس سننے گئے پھر حکم پتہ چل جائے گا، پھر عمل کرنا پڑے گا. تو بہتر ہے جاؤ ہی نا. اللہ کو کہہ دیں گے ہم نے سنا ہی نہیں تھا. کتنا شیطان کا بڑا دھوکہ. ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا شیطان کے دھوکے. تو یہی بات ہے نا، اللہ کو پتا ہے شیطان ہمیں اسی سے بہکا رہا ہے، اور ہم بہک رہے ہیں جان بوجھ کر. نہ کرائے نا اپنے بچوں کو میٹرک. کیوں کراتے ہیں؟ کہہ دینا نہیں آتا تھا پیپر، بس نہیں دیا، لے لیں جا کے سند لے لیں میٹرک کی. کیوں نہیں ملے گی؟ آپ کہیں نا مجھے نہیں پتا تھا. تو دنیا میں تو یہ قانون نہیں چل رہا، آخرت میں کیسے چلے گا؟ ٹھیک ہے. اگر آپ کے حساب سے تو پھر جتنے جاہل عالم لوگ ہیں سارے جنت میں ہونے چاہیے نا. پڑھے لکھوں کی تو جنت میں جگہ نہیں ہونی چاہیے. پھر تو جنت میں کون جا رہے ہیں؟ علم والے. اللہ بار بار قرآن میں کہتا ہے ایک عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے، ایک آنکھوں والا اور ایک اندھا برابر. آنکھوں والا کون ہے؟ جو سیکھ رہا ہے. اور اندھا کون ہے؟ جو جان بوجھ کر نہیں سیکھ رہا. اس پوائنٹ کو سمجھ جائیں. سمجھ جائیں گے نا، دنیا بھی سنور جائے گی انشاءاللہ، آخرت بھی سنور جائے گی. اور اگر شیطان کے اس دھوکے میں رہے کہ سنا تو عمل کرنا پڑے گا لہٰذا جاؤ ہی نہیں، تو پھر ہم سارے پھنس جائیں گے. ٹھیک ہے. اور جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو بطور گواہ خود کافی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا اور یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے، جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز نہیں بخشے گا. ظلم سے مراد کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک کرنا. ٹھیک ہے. اس کو اللہ نہیں بخشے گا اور نہ ہی انہیں کوئی راستہ دکھائے گا.
ٹھیک ہے، یہ سزا ہوتی ہے کہ راستہ بھی نہ ملے، گم جائیں ہم اور آپ کو کوئی راستہ بھی نہ بتائے. کبھی گمے ویسے؟ کوئی تجربہ ہے کسی کا گمنے کا؟ ہے؟ اور سوچیں اگر آپ کو کوئی راستہ بھی نہ بتائے تو آپ کتنا روتے ہیں بیٹھ کے. میرے جیسا بندہ تو واقعی رونے بیٹھ جائے گا. لیکن کتنے دکھ کی بات ہے نا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، راستہ بھی گما ہوا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، رو بھی نہیں رہے. ٹھیک ہے. سوائے یعنی ان کو اللہ کوئی راستہ نہیں دکھائے گا. ہاں، کس کا راستہ دکھائے گا؟ جہنم کا راستہ دکھا دے گا اللہ انہیں. ان کو کوئی راستہ نہیں دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے کے، اور جس پہ وہ ہمیشہ رہیں گے. اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. جہنم میں ڈالنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. کل بھی میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی، کسی کو آپ آگ لگانا چاہیں تو آپ نہیں لگا سکتے. وہ مزاحمت کرے گا، وہ بھاگے گا، آپ کو پکڑنا پڑے گا. آپ ایک بچے کو مارنے کے لیے پورے گھر میں بھاگتی ہیں، آتا ہے بچہ آپ کے ہاتھ میں ہیں؟ آپ خالی اس کو جوتی سے مارنا چاہتی ہیں یا پائپ سے مارنا چاہتی ہیں، ہے نا؟ آتا ہے آپ کے ہاتھ میں. پھر آپ سانس سانس ہو کے کہتی ہیں اچھا تجھے بعد میں پوچھوں. ہاں، وہ نہیں لگتا، وہ بھی آپ کے غصہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرتا ہے نا. لیکن اللہ سے نہیں بھاگ سکتے. اللہ کو بہت آسان ہے جہنمیوں کو جہنم میں پھینکنا. ٹھیک ہے. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو. اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہر وہ چیز ہے، ہر چیز پھر اللہ کی ہے جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں سب کچھ اللہ کا ہے؟ آپ کا بھی کچھ ہے اس دنیا میں؟ نہیں، ایک منٹ کے لیے سوچیں آپ کا اس دنیا میں کیا کیا ہے. کسی کے پاس اپنا گھر تو ہوگا ہی نا، شوہر بھی ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، کسی آپ کے پاس بچے بھی ہیں، گھر ہے، شوہر، گاڑیاں بھی ہوں گی کئیوں کے پاس، نہیں تو موٹر سائیکل تو ہوگی، ہے نا؟ تو یہ سب چیزیں آپ کی تو ہیں نا، آپ کی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں وہ سب میرا ہے. آپ کی لڑائی فضول ہے تیرے میرے والی. ٹھیک ہے، یہ سب اللہ کا ہے. کیوں؟ جب ہم مر جاتے ہیں تو کہاں جاتا ہے وہ سب؟ تو پھر آپ کا تو نہ ہوا نا، وہ تو یہیں رہ جاتا ہے. تو یہاں جو رہ جاتی ہے چیز وہ کس کی ہے؟ وہ اللہ کی ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ دانا ہے. دانا مطلب عقل مند ہے. عقل مند، عقل ہے یعنی اس کو وہ دانا ہے، وہ دیکھ رہا ہے سب کو پھر بھی کچھ نہیں کہہ رہا، ڈھیل دے رہا ہے. ٹھیک. اور حکمت والا ہے. اس کی حکمت کیا ہے اس ڈھیل کی؟ شاید آپ میں ہم لوگ سدھر جائیں، توبہ کریں. جب توبہ کریں گے تو اللہ خوش ہو جائے گا اور ہمیں معاف کر دے گا. جب بندہ توبہ کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کو وہ اپنا بندہ اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا اتنا خوش ہوتا ہے اللہ اس پہ. اس کی مثال ایسے دی جیسے ایک عورت کا بچہ گم جائے اور جب وہ مل جائے تو ماں خوش ہو کے کہتی ہے کہ آج سے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. الٹا بول دیتی ہے خوشی سے. کتنی یعنی خوشی میں الٹا بول دیتے، بعض اوقات الفاظ الٹ پھیر ہو جاتے ہیں. اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اہل کتاب، اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزر جاؤ. اللہ تعالیٰ پر سوائے حق کے کچھ نہ کہو. مسیح عیسیٰ بن مریم تو صرف اللہ کے رسول ہیں. اب یہ گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں. اور اس کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور ان کے پاس کی روح ہیں. اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور یہ نہ کہو کہ اللہ تین ہیں. عقیدہ تثلیث تھا، آج بھی ہے عیسائیوں کا، کہ تین خدا ہیں. اللہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے اور مریم علیہ السلام ہے، یا اللہ روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. تو یہ تین خداؤں کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور ہر تینوں کو ایک کہتے ہیں اور پھر ایک کو تین کہتے ہیں. سمجھ آئی؟ آپ کو سمجھ آئی بات کی؟ نہیں آئی. عیسائیوں کو بھی نہیں آتی، مگر کہتے وہ یہی ہیں. میں کہتی ہوں یہ بیگ ایک ہے، ایک ہے. میں کہتی ہوں نہیں یہ تین ہے. پھر میں کہتی ہوں یہ تین ملا کر ایک بنے، یہ ایک مل تین ایک ہے. تو یہ تو کوئی کانسیپٹ آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہا نا، گڑبڑ ہو گئی نا. بس یہی گڑبڑ ہے اس عقیدے میں. ان کو خود سمجھ نہیں آتی ہم کیا بولیں. کبھی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہیں، کبھی کہتے ہیں اللہ کے بیٹے ہیں، کبھی کہتے ہیں رسول ہیں، کبھی کہتے ہیں تین خدا ہیں، کبھی کہتے ہیں ایک ہے، کبھی کہتے ہیں ایک کے تین حصے ہیں، کبھی کہتے ہیں تین ملا کر ایک بنا. تو کچھ سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے تو آپ کو اور مجھے بھی اور ان کو بھی سمجھ کبھی بھی نہیں آئے گی. تو یہ عقیدہ ہی باطل ہے، اس لیے کبھی بھی سمجھ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. ان سے جب زیادہ سوال کریں تو کہتے ہیں دین میں زیادہ سوال نہیں کرتے ہوتے. آپ کو تو نہیں ایسے کوئی لوگ ملتے جو آپ کو کہتے ہو زیادہ سوال نہیں کرنا؟
یہ باجی سے زیادہ سوال نہ کرنا، یہ نہ اپنا عقیدہ خراب کر کے آ جائے، ہے نا؟ تو سوال نہیں کریں گے تو سیکھیں گے کیسے؟ ٹھیک، لیکن سوال سیکھنے کے لیے کرنا ہے، چپ کرانے کے لیے نہیں کرنا. سیکھنے کے لیے کریں گے تو اللہ ہدایت دے دے گا، اور اگر نیت دوسری ہوگی تو پھر ہدایت نہیں ملے گی. ٹھیک جی. تو انہوں نے کیا کہا کہ یہ ان کا عقیدہ غلط ہے کہ خدا 3 ہیں. اور یہ نہ کہو کہ اللہ 3 ہیں. کون سی آیت چل رہی ہے؟ جی یہی ہے. ہاں جی، یہ نہ کہو کہ اللہ 3 ہے. جی بالکل یہی چل رہی ہے. اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتری ہے. اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی اللہ ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو. آپ جو بات کرتے ہیں نا، اس سے اللہ پاک ہے. اولاد کس سے ہوتی ہے مجھے بتائیں؟ بیوی سے. تو پھر آپ اللہ کی بیوی پروف کر رہے ہیں، پھر بیوی بھی پروف کریں نا. بیوی کس کو کہہ رہے ہیں پھر آپ؟ ناؤز باللہ، کتنی خطرناک بات ہے. اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، تو پھر آدم علیہ السلام کے ماں باپ کدھر ہیں؟ وہ کیسے پیدا ہوئے تھے؟ ان کی تو نہیں کوئی پوجا کر رہا. اماں حوا کی ماں کون تھی؟ مجھے بتائیں نا، اماں حوا کے ماں باپ کون تھے؟ تو ان کی بھی کوئی پوجا نہیں کر رہا ہے نا. تو پھر خود سوچیں، عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کریں. ان کی تو والدہ تو پھر بھی تھی، ان کی تو پھر بھی والدہ تھی نا. جی. اور اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو پھر وہی بات دوبارہ آ گئی. اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ کافی ہے، کام بنانے والا. مسیح کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی ننگ و آر نہیں. ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں. ان کو کوئی شرمندگی نہیں ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، رسول ہیں ان کے. یا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، نہ مقرب فرشتوں کو ہے. اس کی بندگی سے جو بھی دل چرائے اور تکبر و انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان ساروں کو قیامت کے دن کیا کرے گا؟ اکٹھا کر دے گا. یہ ہے خطرناک بات، کہ جو اس عقیدے کے مالک ہوں گے، چاہے وہ کسی بھی امت کے ہوں گے، اللہ ان کو اکٹھا کر دے گا. ڈھیر لگ جائے گا ایک جگہ پہ ان لوگوں کا. بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں، ان کو پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا، اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا. آپ چھوٹی بھی نیکی کو چھوٹی نہ سمجھیں. اللہ ذرے تولے گا. ذرا کسے کہتے ہیں؟ ذرا کسے کہتے ہیں؟ جب یہ روشنی کھڑکی سے اندر آتی ہے تو وہ کچھ گھومتی ہے نا. بچپن میں ہم ان سے کھیلتے ہوتے تھے، پکڑتے تھے، وہ ہاتھ میں نہیں آتے. کھیلیں کبھی ایسے؟ تو وہ جو ذرے ہیں نا، وہ ہمارے تو ہاتھ میں نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن میزان میں تول دیں گے. یعنی اتنی چھوٹی بھی اگر آپ کی نیکی ہے نا، اتنی چھوٹی نیکی بھی، وہ بھی اللہ تول دیں گے. تو پریشان نہیں ہو. یہاں اگر قدر نہیں مل رہی نا آپ کی نیکیوں کو، تو کوئی بات نہیں ہے، آخرت میں مل جائے گی. اللہ کسی کا عمل ضائع نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. اور جن لوگوں نے شرمندگی اور سرکشی سے انکار کیا، یعنی اس کو آر سمجھا، شرمندگی سمجھی، سرکشی کی انکار کیا، انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور مدد کرنے والا نہیں پائیں گے. لیکن جب قیامت میں عذاب ہوں گے نا، تو یہاں دنیا میں کوئی روڈ پہ گر جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو آپ فوراً کیا کریں گے؟ اگر آپ کھڑے ہوں گے تو ہیلپ کریں گے نا. اس کو اٹھائیں گے، 1122 پہ کال کریں گے، پولیس کو کال کریں گے، اس کو ہاسپٹل لے کے جائیں گے، اس کے لیے کچھ کوشش کریں گے کہ یہ بچہ، یہ بندہ یا بچہ جو بھی ہے وہ کیا ہو جائے؟ بچ جائے. قیامت کے دن ہم دیکھ رہے ہوں گے ان کو دھکے پڑے، ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ہم کچھ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. اللہ کے سوا ان کا کوئی حمایتی مددگار ہوگا بھی نہیں اس دن. اللہ چاہے گا تو بچ سکیں گے وہ. ٹھیک. اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے. جی کون سا نور؟ قرآن پاک. بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت سے اپنے فضل میں لے لے گا، اور انہیں اپنی طرف سے راہ راست دکھا دے گا. دیکھیں، آپ نے اپنا عقیدہ ٹھیک کرنا ہے، راستہ اللہ آپ کو خود دکھا دے گا. آپ کو راستے کے لیے اسٹرگل اس لیے نہیں کرنی، یہ اللہ کا وعدہ ہے. بس آپ نے اپنا ٹریک ٹھیک کرنا ہے کہ میرا ایمان ہے کتاب اور سنت پر، اللہ کی کتاب اور سنت، بس میں نے اس پہ چلنا ہے. اللہ آپ مجھے گائیڈ کریں، پھر اللہ آپ کو خود گائیڈ کریں گے. صحیح جگہ اتریں گے. ٹھیک ہے. جانا لاہور ہے، بیٹھ کراچی والی ٹرین پہ گئے ہیں تو کدھر پہنچیں گے؟ ٹھیک ہے. اپنا ٹریک ٹھیک کریں. ٹھیک ہے. اے لوگو، تم پس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اسے مضبوط پکڑ لیا، انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت اور فضل سے دے گا.
آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو، ایک بہن ہو، تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ابھی جب ہم نے پیچھے ترکے کی باتیں پڑھی تھی اس میں یہ رہ گیا تھا، باقی تو ہم نے ساری پڑھ لی تھی نا، کلالہ رہ گیا تھا اس میں، تو اس کا بتایا کہ اس کے لیے پھر اس کے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو، بس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی ہیں، تو سبھی مرد کے حصے میں مثل 2 عورتوں کے ہیں، پھر وہی جو مرد کے لیے ایک، عورت کے لیے آدھا، وہی والا چلے گا پھر سلسلہ، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر وہ اس کے وارث بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ مائدہ یہ بھی مدینہ میں نازل ہوئی۔ مدینہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں نا، اس میں ہمیں زندگی گزارنے کے احکامات ملیں گے، آپ نے جینا کیسے ہے، ٹھیک ہے، آپ کو کس موقع پہ کیا کرنا ہے، مرتے وقت کیسے وصیت کرنی ہے، اور جیتے وقت کن حلال حرام چیزوں سے بچنا ہے، کن حرام چیزوں کو اوائڈ کرنا اور کن حلال چیزوں کو اپنے لیے حلال سمجھنا ہے۔ تو یہ تمام احکامات زندگی گزارنے کے ہمیں مدنی صورتوں میں ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور مکی صورتوں میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ توحید۔ ویسے توحید دونوں طرف آپ کو آئے گی، دونوں طرف آئے گی اس کے احکامات، لیکن جو مکی صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر آپ کو شرک سے بچنے کی اور توحید کی اور عقیدہ آخرت کی آیتیں ملیں گی، ٹھیک۔ یہ بھی مدنی صورت ہے، اس کی 120 آیتیں اور 16 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے ایمان والو اپنے وعدے پورے کیا کرو۔ ہاں جی، کر رہے ہیں آج کل اپنے وعدے پورے، ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، پکے نہیں ہو رہے ہیں۔ دیکھیں آسان طریقہ، یا تو وعدہ نہ کریں، اور اگر کیا ہے تو پھر پہلے اس کا بندوبست کریں، جھوٹے وعدے نہیں کرنے۔ اے ایمان والو اپنے عہد و پیمان پورے کرو، تمہارے لیے مویشی جو پائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے گئے ہیں، مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا، یعنی آپ احرام کی حالت میں جانور شکار نہیں کر سکتے، یقیناً جو چاہے اللہ حکم کرتا ہے۔ اے ایمان والو اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شاعر اللہ کیا ہوتی ہیں؟ شاعر اللہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آ جائے، وہ نشانیاں۔ جائے نماز کیا ہے؟ اس میں ہم کیا کرتے ہیں جائے نماز میں؟ اب آپ جائے نماز کو اٹھا کے فٹ میٹ کے طور پہ تو نہیں رکھ سکتے، رکھیں گے کبھی؟ پرانی کو بھی نہیں رکھیں گے، ہاں، کہیں چھپا کر رکھ دیں گے، لیکن اس کو آپ ویسٹ نہیں کرنا پسند کریں گے، کیوں؟ اس سے ہمارا ایک رشتہ ہے جو اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، تو وہ چیزیں جن کے ساتھ اللہ کے ساتھ رشتہ جڑ جائے وہ شاعر اللہ ہوتی ہیں، ان کا مذاق اڑانا بھی منع ہے۔ روزے، روزے سے کیا پتہ چلتا ہے کیا ہے یہ؟ کس کے لیے روزہ؟ ٹھیک ہے، آپ روزوں کا مذاق نہیں اڑا سکتے، ہاں، اس طرح کے میسج نہیں کر سکتے، افطاری سے پہلے افطاری کے بعد کی کیا حالت ہے، سوکھا مریل سا ہے، یا ایک بہت مولوی آپ نے بنایا اور اس کے پاس کھانے کی چیزیں پڑی، اس کا پیٹ اتنا بڑا بنا دیا اور وہ لیٹا ہوا ہے اور وہ اتنا اس کی بری حالت ہے کہ نماز کے لیے نہیں کھڑا ہو پا رہا، مذاق اڑا رہے ہیں نا۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیں، کسی نے بنائی ہیں اس کو تو گناہ مل رہا ہے، آپ فارورڈ کر رہے ہیں آپ کو بھی گناہ مل رہا ہے، آپ بھی شریک ہیں۔ اس طرح قربانی کے جانوروں کی کیٹ واک کروا دینا، قربانی کا جانور اتنا احترام والا ہوتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جو گلے میں پھول ہوتے تھے، جو چیزیں لٹکی، اس کو بھی پیار سے رکھتے تھے کہ یہ قربانی کے جانور کی چیزیں، اور آپ ان کے ساتھ مذاق کریں، ان کی سینگوں پہ غبارے لگا رہے ہیں، ان کو اینک پہنا رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ سیلفیاں لے رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں، ہاں، پھر اس کی جگالی کی نقل کہ قربانی سے پہلے وہ جگالی کر رہا ہے اور قربانی کے آپ بندے دکھا رہے کہ وہ جگالی کر رہے ہیں، ہاں، یہ آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، آج سوشل میڈیا پہ اس طرح کی بہت چیزیں چل رہی ہیں، لیکن یہ سب چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں، یہ شاعر اللہ ہیں، ان کا مذاق نہیں اڑا سکتے، اگر آپ مذاق اڑائیں گے بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے۔ نہ ادب والے مہینوں کی اس کا بھی مذاق نہیں، اس کی بھی بے حرمتی نہیں کرنی ہے، اور نہ حرم میں قربان ہونے والے اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی، ان کی بے حرمتی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، جو اللہ کے نام پر آزاد کیے یا اللہ کے نام پر قربان کیے جانے ہیں، جو کعبہ کو جا رہے ہیں، اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضامندی کی نیت سے جا رہے ہوں، یہ سب تم پر احرام اتار ڈالو، یہ اور ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو پھر شکار کھیل سکتے ہو، حج عمرہ پورا ہو گیا، ابھی آپ کے دن باقی ہیں، تو آپ اس صورت میں
شکار کر سکتے ہیں. اب شکار کرنے والی سچویشن شاید نہ ہو, بہت بدل گیا ماحول. یہ اس دور کی بات ہے جب شکار کھیلا جاتا تھا اور شکار کر کے جانور لا کر پکائے جاتے تھے. ٹھیک ہے جی, اب ریڈی میڈ مل جاتا ہے تو, اور اتنا مل جاتا ہے کہ شکار کی میرے خیال ضرورت بھی نہیں پڑتی ہوگی, اتنا کھلا کھانا مل جاتا ہے. جی, جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی میں تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم حد سے گزر جاؤ. کنہوں نے روکا تھا؟ مکہ والوں نے. ٹھیک ہے, نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو. یہ کس کو نصیحت ہے؟ سب کو نصیحت ہے. اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کر لیا کریں. کیسے مدد کریں گے اچھے کاموں میں؟ کوئی مثال بتائیں, کیسے آپ کسی اچھے کام میں کسی کی مدد کر سکتے ہیں؟ اچھا کام کیا ہوتا ہے؟ ہاں, تو کوئی کام بتائیں ایسا جس میں آپ خود اب کہیں کہ میں یہ مدد کروں گی. یتیم ڈھونڈ کے دیں نا لوگوں کو, بیوائیں ڈھونڈ کے دیں, اصلی والی, شناختی کارڈ والی نہیں. میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا, آپ یقین کریں, زندہ شوہر ہوتے ہیں اور بیوہ لکھوا کے راشن اٹھا لاتی ہیں. میں سچ بول رہی ہوں, میری آنکھوں دیکھے لوگ ہیں, میں حیران ہوتی ہوں, ان کا تو شوہر زندہ ہے. ہوتا ہے نا, اچھا بھلا بندہ اپنا مار دیتی ہیں, بیوہ شو کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اچھے اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. اگر کوئی یہ نیکی کرنا چاہتی ہے اس کو روکے نہیں, اس کی ہیلپ کریں. اور اگر کوئی غلط قدم اٹھانے لگا ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اسے روکو. ہمارا الٹا حساب ہے. ہم وہ لوگ ہیں جو غلط پٹیاں پڑھاتے ہیں, بچے منہ پہ مارو راجا. کیا خیال ہے, یہ کیسا مشورہ ہے؟ اس کے رزلٹ کون بھگتتا ہے؟ جو چھوڑ کے آ جائے گی. اور جس نے مشورہ دیا وہ بچ جائے گی. سوچیں اس کا کیا حال ہوگا. ہم قیامت کے دن اپنے بوجھوں کے علاوہ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. تو محفوظ رہیں اس چیز سے, غلط مشورے نہ کریں, ایک دوسرے کے ساتھ اچھے کاموں میں تعاون کریں, اچھی باتیں سیکھیں, اچھی باتیں سکھائیں. اور اگر کوئی عورت کہتی ہے آپ کو کہ میں کچھ دینا چاہتی ہوں تو اس کو ڈھونڈ کر دیں ایسے لوگوں کو. یہ بھی بڑا کام ہے. آپ غریب ڈھونڈنے نکلے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کس کو دینا ہے. سروس والے بندے. جی, تو نیکی کے کام ایک دوسرے کی مدد کرو. اور ظلم اور زیادتی, ظلم اور زیادتی, کسی کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, گھر کے اندر ہیں, آپ کو پتہ ہے, گواہی دے سکتے ہیں, منع کر سکتے ہیں, روک سکتے ہیں, اور آپ نہ روکیں, یہ بھی زیادتی ہے. ٹھیک ہے, کوئی بہو ہے, کوئی بہن ہے, نند ہے, جٹھانی, دیورانی, آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, پتہ بھی ہوتا ہے, ہوتا ہے نا آپ کو گھر میں پتہ کہ وہ چھوٹی والی کے ساتھ بڑی زیادتی کر رہے ہیں, تو پھر اس کی مدد کریں. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے اللہ سزا دے دے گا ہمیں. ٹھیک ہے, ہماری آزمائش گھروں کے اندر ہے نا. ہم عورتوں نے جا کے جہاد تو نہیں لڑنے, ہمارا جہاد کدھر ہے؟ تو گھروں کے اندر کے طریقے سیکھیں کہ آپ گھر کے اندر یہ کام کیسے کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تم پر حرام کیا گیا مردار اور خون, سور کا گوشت, اور تمام وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کی ہیں. ٹھیک, بس اس پوائنٹ کو سمجھ جائیں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا. وہ سب چیزیں حرام ہیں جس پہ اللہ کے علاوہ کسی کا نام آ گیا, یا اللہ کا بھی نام ہے اور کسی بندے کا بھی نام ہے. ہاں جی, یعنی آپ نہیں, دونوں کا نام ہوتا ہے نا, کہ ہم دے تو اللہ کے نام پہ رہے ہیں. آپ اللہ کے نام پہ دے رہے تو پھر آپ بندے کا نام کیوں ساتھ رکھ رہے ہیں؟ فلاں مزار کی نیت آپ کرتے ہیں, تو مزار والے کا کیا تعلق ہے آپ کی قربانی سے, آپ کے صدقے سے؟ آپ کا صدقہ, آپ کی قربانی کس کے لیے ہے؟ تو پھر بندے کا نام کیوں لیا آپ نے؟ سوچے نا. آپ کل کھاتے ہیں, جو کل کا کھانا ہوتا ہے وہ اللہ کے نام کا ہوتا ہے. کس کے نام کا ہوتا ہے؟ حاجی صاحب کا کل ہے, بٹ صاحب کا کل ہے, فلاں انکل تھے ان کی بیگم کا کل ہے. تو عورتوں اور مردوں کے نام پہ کل دے رہے نا, وہ کھانا کس کے نام کا ہے؟ اب آپ کہیں گے نہیں نہیں, وہ تو اللہ کے نام کا ہوتا ہے. تو پھر آپ نے اللہ کے نام پہ دینا, تو پھر کل کیوں کہا اس کو؟ نہیں نہیں, یہ آپ کی ایک کام میں دو نیتیں ہو گئی نا. یہی تو سمجھا رہی ہوں, کل کا کھانا بندوں کے نام کا کھانا ہے, وہ بندوں کے نام کا کھانا ہے. دیکھیں نا, کس کا کل ہے, کیا کہتے ہیں؟ تو فوت ہوئے بندے کے نام کا کل ہے نا, وہی تو میں کہہ رہی ہوں. آپ یہ تو نہیں کہتے اللہ کے نام کا کل ہے, تو پھر یہ کھانا کیسا ہے؟
غیر اللہ میں آ گیا، ٹھیک، حرام ہو جائے گا. تو یہ کیونکہ اب لوگوں میں اتنا کامن ہو گیا ہے، بس وہ چل رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا. تو جن کو نہیں پتا وہ سیکھ لیں، اللہ ان کی بچت کر دے گا. لیکن جن کو پتا ہے وہ کہیں بسم اللہ پڑھ کے حلال ہو جائے گا. اللہ نے یہاں تو نہیں لکھا کہ سور بسم اللہ پڑھ کے کھا لو حلال ہو جائے گا. ہاں پھر تو سور بھی حلال ہو سکتا ہے نا، بسم اللہ پڑھ کے ذبح کر کے کھا جاؤ. نہیں نہیں نہیں، جو چیز غیر اللہ کے نام پہ آ گئی وہ حرام ہو جائے گی، وہ آپ نہیں کھا سکتے. ٹھیک. اس کے علاوہ پھر وہ جو گلا گھٹ کے مر جائے. اب وہ مردار کے بارے میں نا، گلا گھٹ کے مر گیا، رسی پہ بکرا رسی سے لٹکا ہوا تھا اور گر گیا اور رسی لٹک گئی، اس کو پھانسی لگی، وہ گھٹ کے مر گیا، تو اب آپ اس کو نہیں کھا سکتے. جو کسی ضرب سے مر گیا، چوٹ لگ پتھر آیا اور اس کے سر پہ لگا اور وہ مر گیا، تب بھی نہیں کھا سکتے. اور جو اونچی جگہ سے خود گر کر مر گیا تو بھی نہیں کھا سکتے. اور جو کسی نے سینگ مار کر مارا ہو اس کو بھی نہیں کھا سکتے. اور وہ درندوں نے، جس کو درندوں نے کھایا ہو، یعنی اس نے اپنے لیے شکار کیا تھا، آپ پہنچ کے آپ نے اس درندے کو بھگا دیا، وہ آدھا مردہ آدھا زندہ ہے، تو اس کو بھی آپ نہیں کھائیں گے. ٹھیک ہے، یہ شکار اس کا تھا. ہاں لیکن اگر ابھی مرا نہیں ہے، زندہ ہے اور اتنی چوٹ نہیں اس کو لگی ہوئی، ٹھیک ہے، آپ اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس میں پھر وہ بتاتے ہیں مفسرین علماء کے خون اگر اس کا نکل آتا ہے ذبح کرتے ہوئے تو پھر کھا سکتے ہیں. لیکن اگر اس نے خون پی لیا ہے، یعنی اس شکار کو اس درندے نے دانت گاڑ کے، کیونکہ وہ درندہ جب دانت گاڑتا ہے نا سب سے پہلے خون پیتا ہے، پتہ ہے آپ کو، سب سے پہلے خون پیتا ہے اس اپنے شکار کا، تو پھر نہیں آپ کھا سکتے. ٹھیک ہے. اور جو آستانوں پر ذبح کیا جائے، آستانے کیا ہوتے ہیں؟ مزار کیا ہوتے ہیں؟ مزار کیا ہوتے ہیں؟ تو آستانے کیا ہوتے ہیں؟ فرق ہے دونوں میں. ہیں آستانے کس کے بنے ہوتے ہیں؟ اچھا، اس کے آستانے ہوتے ہیں. اور جو مزار ہوتے ہیں وہ جو میت ہوتی ہے اس کا ہوتا ہے. اچھا، جس پر آپ بھروسہ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. جو مردہ ہے نا، جو مرا ہوا ہے، اس کا ایک پھر آستانہ کہیں دور بنا دیتے ہیں، وہاں اس کے مجاور بیٹھ جاتے ہیں، اسی سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. یہ 9 گزا پیر سنا آپ نے؟ سنا میں نے. اور ہر بڑے شہر میں آپ کو 9 گزا پیر کی قبر ملے گی. تو 9 گزا ہی ہے، 9 گز کا بندہ ہوتا ہے. تو یہی تو سوچنے کی بات ہے نا، برانچز ہے نا، اسکولوں کی برانچز ہو سکتی، ہوٹلوں کی ہو سکتی ہے، تو پیروں کی نہیں ہو سکتی؟ خود سوچ. نہیں نہیں، وہ پیر ایک ہی ہے 9 گزا، فیملی نہیں ہے اس کی. خود بناتے ہیں، خود بناتے ہیں. وہ اللہ کے ولی نہ ایسے ہوتے ہیں، نہ وہ ایسے کام کرنے کو کہتے ہیں. اللہ کے ولی ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں. اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ جو ان کو رزق خرچ کرتے ہیں، اور کیا صاف ستھرے رہتے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، نبیوں پر ایمان لانے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں. ہاں، وہ اللہ کا کیسا بندہ ہے جس کے اتنے لمبے ناخن اور وہ ناخن سے سبزیاں کاٹ رہا ہے، جو نہاتا ہی نہیں ہے، اس پہ کبھی غسل ہی نہیں فرض ہوا. یہ اللہ کے ولی، آپ خود سوچیں، اللہ کے ولی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے دین کے پیرو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ولی کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ کا ولی ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا. آپ اناؤنس نہیں کر سکتے میں اللہ کی ولی ہوں، یہ تو اللہ کو پتا ہے. ٹھیک ہے. تو ولی کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ اللہ کا ولی ہے. ہو سکتا ہے آپ میں کوئی اللہ کی ولی بیٹھی ہوگی. اللہ ہمیں بنائے نا، دعا کریں نا، آپ دعا کریں نا. آپ ڈر کیوں رہی ہیں؟ نہیں بن سکتی اللہ کی ولی. جو صفات آپ قرآن میں پڑھتی ہیں اپنے اندر نہیں لا سکتی تو پھر ولی بن سکتی ہیں نا، ہے نا. کبھی ایک دن آئے گا آپ کسی پہ ہاتھ رکھ کے دم ڈالیں گی اور وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ پھر ریکگنائز ہو جائیں گے آپ اللہ کی ولی ہیں. ہاں نہیں نہیں، اللہ تعالیٰ شفا دیتے ہیں، کیوں نہیں دیتے. میں آپ کو یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں آپ کاروبار کریں. میں تو آپ کو بتا رہی ہوں کہ کبھی ایک ایسا دن آتا ہے کہ آپ کے پاس لوگ لاتے ہیں کہ میرے بچے پہ دم ڈال دے، تو کیا نہیں ڈالیں گی دم آپ؟ تو پھر تو کیا بچے کو آرام نہیں آتا؟ تو بس پھر نہیں نہیں، وہ تو خیر وہ پھر آپ تو الگ چیز ہو گئی، وہ اور چیز ہے. چلیں شاباش. اللہ آپ کو صحیح والی ولی بنائے، ہم سب کو بنائے. اللہ ہمیں اس راستے پہ لے کے جائے. ہمارا کانسیپٹ غلط ہے، ہمیں سمجھ آنی چاہیے اللہ کے ولی اللہ کے دین پر عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے.
جی اور اس کے علاوہ وہ بھی جو کرہ کے تیروں کے ذریعے فال گیری، یہ بھی منع ہے، فال نکالنا. فال نکالی کبھی؟ ہمارے ہاں تو بہت آسان ہے، طوطا فال نکال دیتا ہے، ٹینشن ہی نہیں. طوطے کو پتا ہے میرا آج کا دن اچھا گزرے گا، ہے نا، کتنا سمجھدار طوطا ہے نا. اور طوطے کا مالک فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوتا ہے. آپ کی قسمت جگا رہا ہے، اس کی نہیں جگا رہا جو اس کا مالک ہے. خود سوچے، بے وقوفی والی باتیں ہیں. فال والی چیز، فال گیری سے جو تیروں کے ذریعے کیا، یہ بھی منع ہے. یہ سب بدترین گناہ ہیں. یہ اصل میں کیا ہے؟ شیطانی راستے ہیں سارے. ٹھیک ہے. آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے ہیں. خبردار، تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرنا. آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا. دین مکمل ہو گیا ہوا ہے، آپ اب اس میں نئی چیز ایڈ نہیں کر سکتے. یہ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے کہ آج دین کیا ہوا ہے؟ کمپلیٹ ہو گیا ہے. اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلامی دین کو کے ہونے پر اللہ رضامند ہو گیا. بس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے، بشرط یہ کہ کسی گناہ کی طرف اس کا میلان نہ ہو، تو یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بہت بڑا مہربان ہے. دیکھیں اس وقت دنیا میں مین کتنے مذاہب ہیں؟ کتنے مذاہب ہیں جو مین ہیں اہل کتاب والے؟ تین ہے نا. اہل کتاب تین ہے. ہندو تو غائب ہو جائے نا، ہندو چھوڑ دیں، وہ تو مشرک ہے نا. اہل کتاب جو اللہ کو مانتے ہیں وہ تین ہیں. اگر اللہ یوں کہتا ہے عیسائی بھی ٹھیک ہے، اگر عیسائی ہو جو تب بھی ٹھیک ہے، اگر یہودی ہو جو تب بھی ٹھیک ہے، اگر مسلمان جو تب بھی ٹھیک ہے، تو آپ کون سا راستہ اختیار کرتے؟ نہیں، آپ تینوں ٹھیک ہیں، آپ کو کیا پتہ چلتا؟ آپ تو گم جاتے. دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ الفلاح کو روڈ جاتی ہے، پیچھے سے بھی رستہ، ادھر سے بھی رستہ، ادھر سے بھی رستہ، تو آپ تو گم جائیں گے نا. اللہ نے آپ کو سیدھا راستہ ایک بتا دیا ہے بس. باقی سب مذاہب باطل کر دیے اللہ نے، سارے ٹریک بند کر دیے. اب ایک ہی راستہ ہے، وہیں سے جانا ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو کتنی آسان ہے. موٹر وے سے آپ جاتے ہیں تو کوئی ٹینشن ہوتی ہے؟ سیدھے سیدھے جائی جا رہے، جائی جا رہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی موڑ ہی نہیں ہے نا. تو ایک سیدھا ٹریک اللہ نے دے دیا. اس دین اسلام کو اللہ نے قبول کر لیا. بس اب جو اس پہ ہے اس کی آخرت سنورے گی. تو یہ تو ہمارے لیے نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں. اس پوائنٹ کو سمجھا آپ نے؟ اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے. دین اسلام کو سلیکٹ کر کے ہمیں بتا دیا بس نہ آپ کسی طرف نہیں جانا. یہودیوں کی طرف بھی نہیں جانا، کیونکہ لوگ پوچھتے تھے نا یہودیوں آپ کا دین کیا کہتا ہے؟ یہ تو ہمارے میں بھی ہے. عیسائی کا دین کیا کہتا ہے؟ یہ تو ہمارے پاس بھی ہے. آپ ان کی کتابیں کبھی پڑھیں، کافی چیزیں مل جائیں گی آپ کو. تو پھر بندہ پزل ہو جاتا ہے. اللہ نے کہا نہیں، یہ دین مکمل کر دیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا، اپنی نعمت تم پہ پوری کر دی. ٹینشن فری ہو جائیں. سیدھا راستہ ایک ہی رہ گیا، جسٹ ون. اور یہ سب سے آسان راستہ ہے، بس سیدھے سیدھے جائی جائیں. ابھی تو باتوں کو قرآن کے ذریعے کہ یہ ٹھیک ہے، مگر حوالہ نہیں دیا جاتا کہ یہاں سے لیا گیا، یہاں سے لیا گیا، وہ بات کر جاتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں کہ پزل کر جاتے ہیں نا. تو یہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ اللہ کے رسول نے اس کا طریقہ ہمیں بتایا. یہ بھی اللہ نے بتایا ہوا. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان کو پکڑ کر رکھو گے کبھی راستہ نہیں بھٹکو گے. وہ کون سی دو چیزیں؟ تو بس پھر کیوں جاتے ہیں آگے پیچھے؟ سیکھیں نا. اور آج تو سیکھنا کوئی مشکل نہیں، آپ کو لائبریری نہیں جانا پڑتا. پہلے علماء نے بہت محنتیں کی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ بہت محنت کی ہے. جب ہاتھوں سے لکھا بھی کرتے تھے، ہاں، اور قلم ڈپ کر کے لکھتے تھے. کبھی لکھا؟ آج ذرا لکھے نا، ایک مضمون لکھ کے لائیں کل، ذرا ایسے ڈپ کر کے قلم سے ذرا لکھیں. آپ نے دو لائنیں لکھنے میں باجی نے وقت ہی چھپا دیتا ہے، ایسے پھینکیں گے قلم. ان لوگوں نے بہت محنتیں کی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. آج جسٹ ایک فنگر ٹچ کے اوپر آپ دین سیکھ لیتے ہیں. کچھ نہیں کرنا پڑتا. یوں آن کیا، لگایا، اپنے کام کیا اور سارا سیکھ رہے ہیں. بہت آسان ہے. ہم قدر نہیں کرتے. بالکل کام بھی ہو جاتا ہے، آپ سیکھ بھی جاتے ہیں. بس سیکھنے کا طریقہ سیکھیں. نہیں نہیں، وہ نیٹ پہ بڑا کچھ آتا ہے، اتنے لوگ ہیں، کس کی سنیں کس کی نہ سنیں. جب آپ نیت اچھی رکھیں گے نا، اللہ آپ کو ان لوگوں سے نیٹ پہ بھی ملوا دے گا جو سیدھے راستے پہ. ہم سب ماشاءاللہ عقل والے ہیں، یہ مانتے ہیں آپ؟ آپ سب کو پتہ ہے، مانتے ہیں یہ بات؟ ہم سب کی عقل ہے کہ نہیں ہے؟ تو بس پھر ٹینشن کس بات کی ہے نا. ہمیں ہرا گرین میں سبز زرد نیلا پیلا نظر آتا ہے نا، تو پھر کیا بات؟ ٹینشن تو ہے ہی نہیں پھر. ٹھیک. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا ہماری.
پس جو شخص بھوک کی شدت میں بے قرار ہو، یعنی اب ایسی نوبت آ گئی ہے، بھوک سخت لگی تھی اور حرام کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، پھر وہ اتنا کھائے گا جس میں جان بچ جائے، پیٹ بھر کے نہیں کھائے گا، مزے لے کے نہیں کھائے گا، یار بڑے مزے کے، پتہ ہی نہیں تھا اتنے مزے کے ہوتے ہیں یہ، نہیں ایسے نہیں کھائے گا، ڈرے گا، استغفار پڑھتا رہے گا اور اللہ سے معافی مانگتا رہے گا، ایسی حالت میں تھوڑا سا کھا سکتا ہے جس میں جان بچانا مقصود ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ یقیناً معاف کرنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ ہے، حلال ہیں؟ آپ کہہ دیجئے تمام پاک چیزیں اس امت پر حلال ہیں، یہ تو آپ شکر کریں۔ کیوں؟ بنی اسرائیل پہ بہت سی حلال چیزیں اللہ نے حرام کر دی تھی، ابھی ہم نے پڑھا کیوں حرام کی تھی، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اب ہماری امت کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ تم پر تمام پاک چیزیں کیا ہیں؟ حلال، تو موج کریں، ٹھیک، خوش ہو جائیں۔ اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سدھا کر رکھا ہو، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو، جس کی تعلیم تمہیں اللہ نے دی، یہ جو جانوروں کو سدھانا ہوتا ہے نا، کہ وہ شکار پکڑ کے لائیں، یہ بھی اللہ کا دیا ہوا علم ہے، ہر بندہ نہیں سکھا سکتا۔ شکاری کتے ہوتے ہیں، وہ آپ جب یہ لوگ مرغابی کو فائر مارتے ہیں، وہ نیچے گرتی ہے تو کتا بھاگ کے، جو دور گرتی ہے نا، تو کتا بھاگ کے اس کو لے آتا ہے مالک کے پاس، تو یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے، تو وہ بھی جانور حلال ہے جس کو آپ نے اس طریقے سے شکار کیا، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیں نا، اڑتی ہوئی مرغابی ہے تو فضائی فاصلہ تو قریب لگتا ہے، لیکن جب زمین سے چل کے جائیں گے تو پتہ نہیں کہاں گری ہوگی، تو یہ کتا ڈھونڈ کے لے آتا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ٹریننگ ہوتی ہے۔ تو وہ جانور تم پر حلال ہیں جن کو تم نے سدھایا ہوا ہو اور وہ تمہارے لیے پکڑ کر لے آئیں۔ ہاں، اگر وہ کتا خود کھانے لگ جائے پھر وہ مرغابی آپ نہیں کھا سکتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اس کا مطلب وہ کتا ٹرینڈ نہیں ہے، اس نے اپنے لیے پکڑ لیا اس کو، ٹھیک؟ یہ بات سمجھنے کی ہے جی۔ چھری پھیر وہ اور چیز ہے نا، وہ تو پہلے ہم نے پڑھا نا کہ جس کو درندے نے منہ مارا ہے لیکن ابھی وہ زندہ ہے تو آپ ذبح کر لیں اس کو، وہ اور چیز ہے۔ یہ وہ جو جانور سدھائے ہوئے نا، کتا کسی چیز کو منہ مارے گا تو وہ آپ کو پتا ہے نا، کتے کا لعاب تو اگر کپڑوں پہ لگ جائے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو دھونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ بس جس شکار کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر روک لیں تو تم اس کو کھا لو، وہی بات جو میں نے آپ کو بھی سمجھائی، اگر خود کھا جائیں پھر نہیں آپ لے سکتے اس کو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کر لیا کرو، یعنی بسم اللہ پڑھ کے پھر اس مرغابی کو آپ نے ذبح کر لینا، کوئی بھی جانور ہے، خرگوش ہے، مرغابی، جو بھی چیز ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے، یعنی اگر ان میں آپ غلطیاں کریں گے تو پھر اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ پھر حساب لے لے گا آپ سے۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اگر اہل کتاب لوگ، جیسے آپ کہتے ہیں نا ہمارے گھر کے پاس کرسچن رہتے ہیں، ان کا کھانا کھا سکتے ہیں؟ ہاں، اگر انہوں نے ذبح کیا تو آپ کھا سکتے ہیں، اہل کتاب کا ذبیحہ کھا سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے جھٹکا کیا پھر آپ نہیں کھا سکتے۔ جھٹکا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، جو چوٹ سے مار کے اس کو مارتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جھٹکا ہوتا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ خون نہیں نکلتا، ذبیحہ میں خون سارا نکل جاتا ہے نا، جھٹکے میں خون رگوں میں جم جاتا ہے، تو وہ خطرناک ہوتا ہے صحت کے لیے، ویسے بھی اچھا نہیں ہوتا، پاک نہیں رہتا وہ، تو اہل کتاب کا ذبیحہ کھایا جا سکتا ہے، اور تمہارا ذبیحہ بھی ان کے لیے حلال ہے، آپ بھی ان کو کھانا بھیج سکتے ہیں۔ یہ سوال اکثر پوچھتے ہیں نا لوگ، اس لیے بتا رہی ہوں کہ وہی جواب آ رہا ہے کہ آپ بھی ان کو دے سکتے ہیں۔ اور پاک دامن مسلمان عورتیں جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، یعنی اگر عورت کرسچن ہے لیکن مشرک نہیں ہے، عیسائیوں میں بھی کچھ ایسے فرقے ہیں جو مشرک نہیں ہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو ایسی عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، لیکن یہ اجازت صرف مردوں کو ہے، عورتیں عیسائی مردوں سے نکاح نہیں کر سکتی۔ بات سمجھ آئی؟ کیوں نہیں کر سکتی ویسے؟ جی ہاں جی، بالکل، کیونکہ عورت کا جو دین ہوتا ہے وہ اس کے شوہر کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ عورت مجبور ہو جائے گی، وہ اس کو سیدھا تو نہیں کر سکتی نا، ہاں، تو عورتوں کے لیے یہ نہیں ہے، صرف مردوں کو اجازت ہے کہ عیسائی اہل کتاب کی جو مشرک نہیں ہے عورت، اسے نکاح کر سکتا ہے، ٹھیک؟ جب پھر ان کے بھی کیا کرنے؟ مہر مقرر کرنے، مہر کے بغیر شادی نہیں کرنی۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ عیسائی عورتوں کے ساتھ بھی مہر مقرر کروا کے شادی کروا رہا ہے، اور یہاں مسلمان عورتوں کے مہر بھی نہیں دیتے۔
اور پھر ہم کہتے ہیں ہمارے اولاد نافرمان ہے، پتہ نہیں اولاد ہی نہیں ٹھیک ہوتے، پتہ نہیں کسی نے کچھ کرا دیا ہے، پتہ نہیں کیوں نہیں ہاتھ ہی نہیں کھل رہا جب سے شادی ہوئی ہے. وہ اسی لیے ہاتھ نہیں کھلتے کہ آپ غیر شرعی طریقے سے شادی کر کے لائے ہیں. ٹھیک، آپ نے مہر اتنا رکھا کہ وہ لڑکا دے ہی نہیں سکتا، اور آپ کہتے ہیں ہماری بیٹی محفوظ ہے، یہ طلاق نہیں دے سکے گا، کیونکہ طلاق دے گا تو اس کو کیا کرنا پڑے گا. تو آپ کی تو نیت شروع سے خراب ہے نکاح کے وقت. پھر آپ کہتے ہیں میری بیٹی سکھی نہیں ہے. وہ اتنا تنگ کرتا ہے، بندہ اتنا تنگ کرتا ہے کہ وہ طلاق نہیں دیتا، یہ خلا لے لیتی ہے، تو خود ہی چھوڑنا پڑتا ہے سب کچھ، ہے نا. تو یہ آپ خود سوچیں، جس رشتے کی بنیاد میں بے ایمانی ہے وہ رشتہ کیسے چلے گا. جی، اور اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ اعلانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو. یعنی اب ان عورتوں سے بھی تو مسلمان عورتوں سے جائز ہے. اگر عیسائی عورتوں سے اللہ اس طرح کہہ رہے ہیں، یعنی مشرک نہیں ہیں اور اہل کتاب کی اچھی عورتیں ہیں، پاک دامن عورتیں، ان سے آپ اس طرح نکاح کریں گے، چھپی دوستی نہیں کرنی، زنا نہیں کرنا، تو پھر سوچیں مسلمان عورتوں کے ساتھ کیسے رہنا. ٹھیک. منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہوں گے. ہارنا، ہارنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کبھی ہارا ہوا بندہ دیکھا ہے؟ ہارے ہوئے بندے کی کیا حالت ہوتی ہے؟ اس کے کندھے جھک جاتے ہیں، مایوس ہو جاتا ہے. جہنمی ایسے ہو جائیں گے، ہار جائیں گے، بھاگ نہیں سکیں گے، اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکیں گے، کوئی مدد نہیں کرے گا، تو ہارے ہوئے ہو گئے نا، بس جلنا ہے، بے بس. ٹھیک. جہنم میں بے بسی کی نا انتہا ہو جائے گی، انتہا ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو. اس میں ناک کی کلی، منہ کی کلی نہیں آئی، ناک کو پانی ڈالنا، لیکن یہ ہمیں احادیث میں پتہ چلتا ہے پورا وضو کا طریقہ. ٹھیک ہے. قرآن پاک میں کچھ احکامات تھوڑے بتائے جاتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن پھر ہمیں کہاں بتایا جاتا ہے؟ لو، حدیث سے لو. ٹھیک ہے. اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو پھر غسل کر لو. ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو تو تم میں سے کوئی حاجت ضروری، یعنی اس سے فارغ ہو کر آیا، واش روم سے ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے، تو پھر پاک مٹی سے تیمم کر لو. کل میں نے آپ کو اس کا طریقہ بتایا تھا. پاک مٹی سے تیمم کرنا ہے، چاہے غسل کی حاجت ہے چاہے وضو کی حاجت ہے، دونوں کے لیے آپ کیا کریں گے؟ پاک مٹی سے تیمم کر لیں گے. 1 سیکنڈ میں کون بتا سکتا ہے تیمم کا طریقہ کیا کرنا ہے؟ جی بتائیں. مٹی پہ ہاتھ رکھنا ہے، ایسے مٹی لے کے مٹی کے اوپر ایک دفعہ ہاتھ لگانے ہیں. جی جی، ایسے کرنا ہے. ہاں، اور پھر ہاتھوں کو آپس میں ایسے مل لینا ہے، اور پھر اس کو بس. ٹھیک ہے. اس میں کوہنیاں اور پاؤں کو نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وہ نہیں ہے اس کے اندر. سمپل طریقہ ہے. اور پاک مٹی آپ چھان کے شاپر میں رکھ لیں، کہیں پہ بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، گھر میں کوئی بھی بیمار ہو سکتا ہے. تو جب، کیونکہ آپ دیکھیں نا، کوئی بیمار اور مٹی ڈھونڈ رہے ہیں اور گندی مٹی ملے کی اٹھا کے پھر لیں، وہ نہیں، پاک مٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. گملوں سے نکال کے اچھی پاک صاف مٹی اس کو چھان لیں اور اس کو شاپر میں ڈال کے رکھ لیں. ہر وقت ایسی تیاری رکھنی چاہیے ہمیں. جی. لوگ عمرہ کے لیے جاتے ہیں اور حج کے لیے نا، تو بعض دفعہ واش روم دور ہوتی ہیں، تو بعض دفعہ اس کا مطلب ہے کہ وضو نہیں رہا، تو اس حالت میں کر سکتے ہیں تیمم. نہیں تو وضو تو کریں گے نا وہاں، اور کیا کرنا ہوتا ہے وہاں؟ نماز کا ٹائم ہو گیا اور ابھی واش روم جاتے ہیں. نہیں، اب وضو کرنا پڑے گا. وہ تو اگر نماز کے بیچ میں بھی آپ کو ضرورت پڑتی ہے وضو کی، تو آپ کو نماز توڑنی پڑے گی اور جانا پڑے گا. ٹھیک ہے. ہاں، کسی کو بیماری ہے وہ اور بات ہے. ٹھیک ہے. اب ایک بیماری ہے، جیسے کئی لوگوں کو پیشاب کی بیماری ہوتی ہے، وہ قطرہ قطرہ نکلتا رہتا ہے. یہ کیسی بیماری ہے جو وہاں پہ بھی ہو سکتی ہے، یہاں پہ بھی ہوتی ہے. تو پھر اس حالت میں آپ ایک دفعہ اچھے سے وضو کر کے پھر اپنی نماز کو کنٹینیو کریں گے، پھر نہیں نماز توڑیں گے، کیونکہ وہ آپ کی عاجز ہے. آپ کر کے آئیں گے پھر وہی حالت ہو جائے گی، پھر وضو کر کے آئیں گے پھر وہی حالت ہو جائے گی. اسی طرح جن عورتوں کو لیکوریا ہے وہ بھی اس طرح کریں گی. ایک دفعہ پاک ہو گئی ہیں پھر اس پہ نماز جاری رکھیں گی اور پیڈ رکھ لیں گی. ٹھیک ہے. اس صورت میں آپ بار بار وضو نہیں کریں گے. ایسے استحاضہ ہے، اب بلیڈنگ ہو رہی ہے، تو آپ کی نماز تو آپ نے پڑھنی ہے نا، وہ مینسز کا خون تو نہیں ہے، وہ تو ایک الگ رگ سے آ رہا ہے. تو پھر بھی آپ کیا کریں گے؟ ایک دفعہ اچھے سے وضو کر کے پیڈ رکھ لیں گے اور نماز پڑھیں گے، اس کو نہیں آپ توڑیں گے. بیماری میں اور بات ہے، لیکن اگر ویسے وضو ٹوٹ گیا تو پھر آپ کو وضو کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے. جی. اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا ہے، اور وہ تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا اس کا وعدہ ہے، تاکہ تم کیا کرو؟ شکر ادا کرتے رہو. ویسے آپ نے شکر کیا کہ تیمم کا طریقہ بھی ہے؟ آپ کو یہ مزے کا نہیں لگا کہ اللہ نے آپ کو ایک آسانی دے دی ہے کہ اگر آپ کو ایسا ماحول ہے، پانی نہیں ہے، آپ وضو نہیں کر پا رہے ہیں، تو آپ تیمم کر لیں. تو مجھے تو بڑا اچھا لگا اس کو سوچ کے اور سن کے کہ اللہ نے ایک آسانی دی ہے نا ہمیں.
تو اس پہ کیا کرنا چاہیے پھر؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، آیتوں کو نا اپنے اوپر اپلائی کرنا یہی تو ہوتا ہے. فیل کریں نا آیت کو، اس آیت کو فیل کریں اپنے اندر. ٹھیک، یہ اللہ نے میرے لیے دی آسانی. ٹھیک، تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے جبکہ تم نے کہا تھا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے. اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ. کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کرے. عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو. یقین مانو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو ایمان لائیں اور نیک کام کریں ان کے لیے وسیع مغفرت ہے. مغفرت، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بھی معاف کرے گا، ان کو ڈھانپ بھی دے گا، ان کا پردہ بھی رکھے گا. یہ ہوتی ہے وسیع مغفرت. اور وسعت سارے گناہوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے، سارے ہی معاف کر دیے. آپ ایک ایک گناہ سوچ کے معافی مانگتے ہیں، اللہ سارے ہی معاف کر دیتا ہے. اس کی وسعت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے ہاں جن کے اللہ سارے گناہ معاف کر دے، ہے نا. تو اس کی وسعت ہے، اس میں اللہ وسیع مغفرت والا ہے اور بڑا اجر و ثواب. معاف بھی کرے گا پھر اجر بھی دے گا. کتنے مزے کی بات ہے نا. آپ کو کبھی کوئی ایسا بندہ ملا کہ جو آپ کو معاف بھی کر دے پھر آپ کو گفٹ بھی دے لا کر؟ کبھی آپ نے ایسا کیا کسی نے آپ سے معافی مانگی اور آپ کو چلو میں نے تمہیں معاف کیا، میں تمہیں تحفہ دیتی ہوں؟ ایسا کیا کبھی کسی کے؟ ہاں، اللہ اس سے بھی بڑا دل بنا دے میرا. ہاں چلو ٹھیک ہے، اب تم نے مجھ سے معافی مانگ لی، آج کھانا میری طرف سے. ہاں پھر اس دن کیا پکائیں گے؟ اچھا سا کیا؟ مچھی بنا لی، وہ دیکھیں ادھر. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی بندیاں بنا. ٹھیک ہے، کھلے دل سے معاف کرنے والے. ٹھیک، تو اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ معاف کرے گا بلکہ بڑا ہی اجر و ثواب بھی دینے والا. اللہ تو پیار کرتے ہیں نا ہم سے، یہ تو آپ کا عقیدہ ہے نا. تو پھر اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے ہی دیتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں میرے بندے بھی ایسے ہی بن جائیں. تو بنیں گے انشاءاللہ. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں. اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو. جبکہ ایک قوم نے تم پر دسترازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کا تو اللہ پر بھروسہ کرنا ہی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر کیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو گے. دیکھیں اللہ کا ساتھ کب آتا ہے؟ جب ہم نماز پڑھتے ہیں. اور ہمیں اللہ کا ساتھ چاہیے لیکن ہم نماز نہیں پڑھتے. ٹینشن میں نماز پڑھی جاتی ہے؟ ویسے نہیں نا پڑھی جاتی. اچھا کئی لوگ نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں پھر اتنا روتے ہیں تو نماز سائڈ ہی پہ رہ جاتی ہے. ویسے آپ نے کبھی سوچا آپ کس بات پہ روتے؟ وہ کیا بات ہوتی ہے جب کو رلاتی ہے؟ وہ غم کیا ہوتا ہے مجھے بھی بتائیں نا. کس بات پہ آپ کو رونا آتا ہے؟ جس میں ہم نمازوں میں بھی رو رہے ہوتے ہیں، لائٹیں بند کر کے بھی رو رہے ہوتے ہیں، کمرے میں 2 گھنٹے رو، وہ کون سی بات ہوتی ہے؟ دیکھا، وہ ڈانٹ کے بیچارہ گیا کدھر آپ کو پتا ہے؟ وہ آپ کو ڈانٹ کے کدھر گیا تھا؟ کس کے لیے کمانے گیا تھا؟ اور آپ پیچھے پاگل ہوئی جا رہی ہیں. خود سوچیں، وہ بندہ آپ کے لیے دن رات محنت کرا، اس کو تو ڈانٹ کے بھول بھی گیا ہوگا کہ میں نے ڈانٹا تھا. وہ تو بھول جاتا ہے کر کے. ہاں اکثر کیا ان کو اتنا ٹائم کہاں ہے کہ وہ یہ باتیں یاد رکھے کہ میں بیوی کو ڈانٹ کے وہ بیچاری رو رہی ہوگی. وہ کہے گا آپ ہی سدھی ہو جائے گی. 2 بچے روئیں گے، آپ اٹھ کے باہر آ جائیں گے، ہے نا. جتنا مرضی آپ ایکشن مار لینا کہ میں رو رہی ہوں بھی میں نہیں آ رہی. تو بچوں نے 2 چیزیں توڑنی ہے تو آپ نے آنا 2 اس کو بھی تھپڑ لگا دینے ساتھ، ہے نا. تو یہ فضول سی بات ہے، فضول باتوں پہ نہ رویا کریں. اللہ کی راہ میں جو آنسو نکالیں گے نا، جہنم کا ایک الاؤ بجھ جائے گا. یہ بات یاد رکھیں. اگر نماز میں کھڑے ہو کے بھی دنیا کی خاطر رو رہے ہیں تو پھر کیا مزہ ہے؟ میرے میاں نے میرے ساتھ زیادتی کی، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نماز میں بھی کھڑے ہو کے شوہر کی وجہ سے رو رہی ہیں. نماز میں کھڑے ہو کے کس چیز سے رونا تھا؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ رونے لگی. اللہ کے رسول نے پوچھا عائشہ کیا ہوا؟ کہتی اللہ کے رسول مجھے جہنم کا خیال آ گیا. آپ کبھی جہنم کا خیال کر کے روئیں؟ اکیلے بیٹھے کلاس میں ہم رو پڑھتے ہیں، جب ہم آیتیں سنتے ہیں نا ہم رو پڑھتے ہیں. میں اکیلے پوچھ رہی ہوں، جب گھر میں اب نماز پڑھتے ہیں کبھی روئیں؟ جب روئیں گے نا
جہنم کا ایک الاؤ بجھ جائے. اللہ تعالیٰ اس آنسو کی بڑی قدر کرتا ہے جو اللہ کی خاطر نکلتا ہے. بس یہ دنیا کے رونے دھونے بند کر دیں, اللہ کو نہیں پسند ہے. ابھی کل ہم بتا رہے تھے نا کہ اللہ کو غمزدہ لوگ بھی نہیں پسند, اللہ کو اداس لوگ بھی نہیں پسند ہے. ٹھیک ہے, آپ جتنے مرضی منہ ٹیڑے چھڑے کر کے رو لیں اللہ کو نہیں پسند آئیں گے, کیونکہ دنیا کے پیچھے رو رہے ہیں. اللہ کی خاطر روئیں, سجدوں میں روئیں, جہنم کو یاد کر کے روئیں, اپنے گناہ یاد کر کے روئیں, تب تو مزہ ہے, اس رونے کا فائدہ بھی ہے. ٹھیک جی. نماز قائم رکھو, پھر اس کے بعد کیا, زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے, تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور کر دوں گا. یہ انعام ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہماری برائیاں دور کرتا ہے. ہمارے اندر کوئی برائی ہے ویسے بہت ہیں. کوئی ایک مجھے بتائیں کہ میرے اندر یہ برائی ہے, باجی میں اپنی اس برائی سے بڑی تنگ ہوں. میں بتاؤں, ہمیں غصہ بہت آتا ہے, سب میں ہے. اچھی بات ہے, مزید کم بلکہ ختم کریں. آپ تو اب سینئر ہو گئی ہیں, آپ ختم کریں. اب سینئر لوگ ختم کریں. اب اللہ ہمارے اندر سے ہماری برائیاں دور کر دے گا. اللہ تعالیٰ ہماری کمزوریاں, ہمارے اندر سے, کمزوری کوئی اچھی چیز ہوتی ہے؟ یہ غصہ آپ کی کمزوری ہے, یہ آپ کی طاقت تھوڑی ہے. آپ کو تو کوئی منٹ میں پاگل کر کے غصہ چڑھا کے, وہ جائے دیکھا میں آج تپا کے آئی, وہ جا کے موج کرتا ہے اور آپ رو رہی ہوتی. ہاں ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, بالکل. اور اس برائی کا نقصان آپ کو کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے برتن توڑ دیتی ہیں. پھر ٹوٹے ہوئے برتن آپ کو خود سمیٹنے بھی پڑتے ہیں کہ بچوں کو کانچ نہ چبھ جائے. مائیں ہیں نا, ریلیکس تو نہیں ہو سکتی. ٹھیک, تو ایسے غصے کا کیا فائدہ. اللہ کیا کرتا ہے, اللہ اس کے انعام میں ہمارے اندر سے ہماری برائیاں ختم کر دیتا ہے. یہ انعام ہے اللہ کا. میں تم سے تمہاری برائیاں دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہتے ہیں. جانا ہے, اونچا بولیں. انشاءاللہ اللہ ہمیں لے کر جائے ایسی جنتیں جن کے نیچے چشمے خود بخود پانی لگا رہے ہیں, خود بخود چشمے بہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, انشاءاللہ وہ ہم سب نے اکٹھے جانا ہے. اللہ سے دعا کریں نا, میں تو ہر روز کرتی ہوں. ٹھیک ہے, اب اس عہد و پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے تو یقیناً وہ پھر راہ راست سے بھٹک گیا. پھر ان کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے. یہ بڑا سخت دل ہے نا کہ اللہ کی بات کو ہی بدل دیا. اہل کتاب نے یہ حرکت کی تھی نا, ان کے دل اتنے سخت ہو گئے. سخت دل سے مراد وہ نڈر ہو گئے تھے, ان کو ڈر نہیں لگتا تھا. آپ سے کوئی غلط بات کیا, آپ کیا کہتی ہیں, اللہ کا خوف کرو, تمہیں بالکل ہی ڈر نہیں ہے, آپ ڈر جاتی ہیں. اہل کتاب کا ڈر ختم ہو گیا تھا, ان کے دل سخت ہو گئے تھے اور وہ کیا کرتے تھے, کلام کو اس کی جگہ سے بدل دیتے تھے اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھلا بیٹھے تھے. عمل جو نہیں کرنا تھا تو بھول گئے. اچھا یہ بھی حکم تھا, نئی بات سنی ہے. آپ کو تو نہیں ملتے ایسے لوگ جو آپ کو کہیں گے نئی بات سنی ہے. ان کو نئی کیوں لگتی ہے, کیونکہ انہوں نے بھلا دی. ہاں ہاں ہاں, ایسا کبھی سنا تو تھا, وہ بھول گئے. یہی اہل کتاب کے ساتھ بھی ہوا تھا. اللہ نہ کرے ہمارے ساتھ ایسا ہو کہ ہم بھول جانے والوں میں آ جائیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کیونکہ اس کو نصیحت کو بھلا دیا تھا. ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی. یہ بھی ایک سزا ہے کہ اللہ نے ان کو پھر خیانت کے لیے بھی آسانی دے دی. کرتے ہیں, کیونکہ پھر ان سب باتوں کے بعد کیا ہوگا, اللہ کی پکڑ آ جائے گی, بے نقاب بھی ہو جائیں گے. بالکل. ہاں, تھوڑے سے ایسے بھی ہیں کہ کچھ تو انہیں معاف کہ تو انہیں, اور کچھ ایسے نہیں بھی ہیں, یعنی سارے ایک جیسے نہیں ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں. تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہے. دونوں باتیں, معاف بھی کر دو, اگنور بھی کر دو, ان سے لڑائی نہیں کرنی ہے. ٹھیک, بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. احسان کا مطلب ہوتا ہے خالص اللہ کے لیے جو نیکی کی جائے وہ احسان کے درجے میں آتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے والا احسان نہیں کہ جب یہ چلے میں تھی تو میں نے کیا, جب میں ہوں تو اب یہ کر رہی ہے, یا جب میں اس حالت میں تھی تو اس نے میرا نہیں کیا لیکن اب میں کروں گی اس پہ احسان, میں اس کو شرمندہ کروں گی. ہمارا یہ والا احسان ہے. ٹھیک ہے, یہ احسان نہیں ہے. شریعت میں احسان وہ ہوتا ہے جو کام آپ خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں. جب خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں پھر دوسرے کی بات آپ کو تکلیف نہیں دیتی, وہ جو مرضی کے. ٹھیک, اور اپنے آپ کو نصرانی, جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں, ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا, انہوں نے بھی اس کا ایک بڑا حصہ فراموش کر دیا. انہیں نصیحت کی گئی تھی تو ہم نے بھی ان کے آپس میں کیا کیا, ان کو بھی کیا سزا ملی, آپس میں اللہ نے ان کے بغض ڈال دی ہے. یہ جو ہم آپس میں لڑتے ہیں نا, یہ سزا ہوتی ہے. یہ جو گھروں میں آپ کی لڑائیاں ہوتی ہیں نا, یہ حقیقت میں کیا ہے, سزا ہے.
ٹھیک، آپس میں اللہ نے کیا کیا؟ بغض ڈال دیا، عداوت ڈال دی، اور یہ قیامت تک رہے گی. پھر اللہ ہمیں بچا کے رکھے، کہیں ہم ایسے لوگوں میں نہ آ جائیں کہ ہمارے گھروں میں یہ چیزیں شروع ہو جائیں. ٹھیک، اور جو کچھ یہ کرتے تھے ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو سب بتا دے گا. اہل کتاب، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کرا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے. نور، نور ہدایت یعنی قرآن پاک، جو کہ واضح کتاب ہے. ٹھیک ہے، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے، بتاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. یقیناً وہ لوگ جو کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم اور اس کی والدہ اور روئے زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کرنا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان اور زمین اور دونوں کے درمیان کا کل مالک کون ہے؟ یہ کتنی دفعہ پڑھ چکے ہیں ہم؟ کتنی بار آ گیا یہ؟ اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ماں کے باپ کے بغیر پیدا ہونا، آدم علیہ السلام کا ماں اور باپ کے بغیر پیدا ہونا، اماں حوا کا ماں باپ کے بغیر پیدا ہونا اللہ کے اختیار میں ہے. اس میں ان شخصیات کی عبادت کرنا تو نہیں نہ بنتا. ٹھیک ہے، یہود و نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے دوست ہیں. یہ یہود اور نصارہ دونوں کا عقیدہ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے دوست ہیں. نعوذ باللہ. یہ جو عیسائی ہیں یہ اپنے علماء کو کیا کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ فادر. فادر کہتے ہیں، اور یہ باپ کی طرح سر پہ ہاتھ رکھ کے اس کو دعا دیتے ہیں اور پھر وہ سمجھتے قبول ہو گئی ہے. ان کا زیادہ سسٹم اسی پہ چلتا ہے، فادر میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں، اور خود نہیں کرتے، آج بھی نہیں کرتے یہ خود دعا. آپ کو پتہ ہے؟ بالکل، ہاں. کنفیشنز دینا بھی ان کا عقیدہ ہے کہ کنفیشن دے دو تو معاف ہو جاؤ گے. ہم تزکیہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں مدد، اللہ کے آگے روتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، پھر اپنی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ معاف کر دیتا ہے. ان کا ہوتا ہے کہ پادری کے سامنے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مجھ سے گناہ ہوا، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم نے مجھے بتا دیا، اب تمہارا یہ گناہ معاف ہو گیا. ایک پرچی پہ لکھ کے اس کو دے دیتا ہے، یہ لو جاؤ تم پاک ہو گئے. آپ کے خیال میں ایسے ہو جاتا ہے؟ پاک سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں نا. ٹھیک ہے، کنفیشن ان کا عقیدہ ہے، تو یہ بھی غلط ہے. اسلام اس سے عقیدہ نہیں مانتا. ٹھیک، ہم اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں اور بخشش بھی مانگتے ہیں. تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور نعوذ باللہ اللہ کے دوست ہیں. آپ کہہ دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ سزا کیوں دیتا ہے؟ سزا تو ان کو بھی ملتی ہے نا، جہنم میں تو وہ بھی جائیں گے نا. اگر بیٹے ہیں تو بیٹوں کو تو کوئی سزا نہیں دیتا جہنم کی، نہ دوستوں کو دیتا ہے. نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق ہو. اب جواب دے رہا ہے اللہ، خود جواب دے رہے ہیں کہ تم بھی اس کی مخلوق ہو اور ایک انسان ہو جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جسے وہ چاہتا ہے عذاب کرتا ہے. زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی ہر چیز کس کی ہے؟ یہ بات پکی کر لیں ہم دماغ میں. میرا میرا چھوڑ دیں. میرے بچے، میرا شوہر، میرا گھر، میرا کام، میرا بزنس، میرا زیور، کسی بھی چیز پہ میرا نہ کہیں. جو کچھ ہے اللہ کا ہے. اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں. بس آپ تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا آ گیا. ٹھیک، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کی اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنائے اور تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا تھا. جی دیا تھا کچھ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، دیا تھا جو کسی اور کو نہیں ملا. آپ نے من و سلوہ کھایا، ان کو ملا تھا. بادلوں کا سایہ کیا میدان کے اوپر، ہاں، اور ان کو منوانے کے لیے اللہ نے کوہ طور کو لا کے ان کے اوپر کھڑا کیا. ہمارے ساتھ کچھ ایسا ہوا؟ نہیں ہوا. تو ان کو کئی چیزیں ایسی ملیں، پھر انہوں نے شرک کیا، اللہ نے اس کے بعد ان کو معاف کیا. ہاں، پھر فرعون سے نجات دلائی اور فرعونیوں کو اور فرعون کو ان کی آنکھوں کے سامنے غرق کیا. یعنی کتنی ساری ایسی باتیں ہیں جو اور کسی کے ساتھ نہیں ہوئی بھی. ٹھیک، اور پھر اے میری قوم والو اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ جو اللہ نے تمہارے نام لکھ دیے، یعنی ان کو کہہ دیا تھا اب تم بس چلے جاؤ، وہ تمہاری ہے.
اور وہ اپنی پشت کے بل روگردانی نہ کرو، ورنہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو بہت زور آور سرکش لوگ رہتے ہیں، جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائے ہم تو وہاں نہیں جائیں گے۔ یہ جب انہوں نے جانا تھا نا اپنی سرزمین پہ واپس، فلسطین میں بیت المقدس ہے جو، تو وہاں پہ کچھ اور لوگوں نے قبضہ کیا ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کچھ لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کر آؤ وہاں کون لوگ ہیں، لیکن ان کو آ کے مت بتانا۔ وہ جب واپس آئے نا، تو آپ کو پتہ ہے یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، یہ کمزور ہو چکے تھے۔ کیوں کمزور ہوئے تھے؟ یہ غلام رہے تھے۔ اب ایک غلام اور ایک آزاد میں فرق ہوتا ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ عام ایک غریب آدمی ہے اور ایک ٹھیک ٹھاک کھاتا ہے، دونوں کے پیٹ میں فرق ہوتا ہے؟ امیر کا پیٹ کدھر ہوتا ہے؟ بڑا ہوتا ہے، ہاں۔ اور جو بیچاری دکھوں کی ماری کما کما کے بچوں کا پیٹ پال رہی ہے، وہ کتنی سلیم سمارٹ سی ہوتی ہے نا؟ تو یہ لوگ تو بیچارے غلامی سے آئے تھے، یہ کمزور ہو گئے تھے۔ اب انہوں نے جب وہاں جا کے دیکھا، وہ تھے اونچے ہٹے کٹے چوڑے، یہ آ کے ڈر گئے۔ انہوں نے آ کے پوری قوم کو بتا دیا، وہ ہم تو نہیں ان سے مقابلہ کر سکتے، وہ تو اتنے اونچے لمبے ہیں، وہ تو ایسے ہیں۔ حالانکہ اللہ نے کیا کہا تھا؟ تم وہاں جاؤ گے، اللہ وہ زمین تمہیں دے دے گا۔ جاتے ساتھ ہی مل جانی تھی، جہاد کا بھی نہیں کہا تھا اس وقت تو، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک دم کہا کہ نہیں، وہاں زوراور لوگ رہتے ہیں، ٹھیک، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہیں جائیں گے ہم تو وہاں نہیں جائیں گے۔ اگر ہاں وہ وہاں سے نکل گئے تو پھر ہم خوشی خوشی وہاں چلے جائیں گے، ٹھیک۔ دو شخصوں نے جو خدا ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، اور دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو تمہیں اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ قوم نے جواب دیا، اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک تو ہم بالکل نہیں جائیں گے۔ پھر انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کر لڑائی کر لو، ٹھیک ہے، تم لڑ لو، ہاں ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم نہیں جا رہے۔ ٹوٹل انکار، ٹوٹل انکار، نہیں مانتے، ٹھیک۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی مجھے تو صرف اپنے اور میرے بھائی کے علاوہ اور کسی پر کوئی اختیار نہیں ہے، یعنی صرف ہارون علیہ السلام اور میں، ہم دونوں ہی مان رہے ہیں آپ کی بات، ان میں سے تو کوئی ہل نہیں رہا۔ اب کیا کر سکتے تھے؟ قوم پوری ہی نہیں ہل رہی، مان ہی نہیں رہی ہے، ٹھیک۔ بس تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ کتنے دکھ سے کہا ہوگا نا موسیٰ علیہ السلام نے، کہاں سے ان کو لے کر آئے نکال کر، سارے رستے ساتھ رہے، میدان میں ساتھ رہے، پھر بھی یہ لوگ نہیں مان رہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ، پھر اب جدائی ڈال دیں ہمارے ان کے بیچ۔ ارشاد ہوا، اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی، اب 40 سال تک وہاں نہیں جا سکتے، یہ سزا تھی ان کی، ٹھیک۔ اگر یہ وہاں چلے جاتے تو کیا ہوتا؟ یہ غالب آ جاتے، لڑائی بھی نہیں ہونی تھی۔ اب 40 سال تک یہ بھٹکتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے، بھٹکتے رہیں گے۔ یہ پھر 40 سال اس میدان میں رہے تھے، اور وہاں پہ بھی اللہ نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، من و سلوہ وہیں اترا تھا، ٹھیک ہے، بادلوں کا سایہ بھی وہیں ہوا تھا، جی۔ 40 سال تک وہاں بھٹکتے رہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا اب، ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھرا کھرا حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی، تو وہ کہنے لگا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقوی والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، کہ تو میرے قتل کے لیے اگر ہاتھ بڑھائے گا، لیکن میں تیرے قتل کے لیے ہرگز اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار عالم سے خوف کھاتا ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور اپنے گناہ اپنے سر تو رکھ لے اور دوزخیوں میں شامل ہو جائے، ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا، اور اس نے اسے قتل کر دیا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے وہ خود ہو گیا، ٹھیک ہے۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ یہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، کیا ہوا تھا، کیوں لڑائی ہوئی تھی، قرآن پاک میں اس لڑائی کا ذکر نہیں ہے، صرف کیا ہوا تھا کہ ان دونوں نے آپس میں ڈیسائیڈ کیا تھا، ٹھیک ہے ایسا کر لو، قربانی، آدم علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے تم قربانی دے دو، اور جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ قربانی کیا ہوتا تھا اس دور میں، ایک اونچی جگہ پر رکھ دی جاتی تھی، آسمان سے آگ آتی تھی، اس قربانی کی چیز کو جلا دیتی تھی، جس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی کیونکہ وہ حق پہ بھی تھا، اور اس نے سب سے اچھی بھیڑ، اپنے جو ریوڑ تھا اس میں سب سے اچھی بھیڑ اللہ کے نام پہ دی اور اس کو رکھا، اور جو قابیل تھا وہ کیونکہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے بڑی رف قسم کے خوشے نکالے سے فصل کے اپنے، اور اس کو رکھ دیا۔ تو قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ بہترین پسند کی چیز کو دیتا ہے اللہ کی راہ میں، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس نے کیا کیا، حسد میں آ کے اپنے بھائی کو پتھر مار کے مار دیا، ٹھیک ہے،
اور انہوں نے کہا کہ میں تمہیں نہیں ماروں گا، تم اگر مجھے مارو گے تو میرا گناہ بھی تم اپنے سر لے کر جاؤ گے۔ آج تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت تک جو بھی بندہ قتل کیا جاتا ہے، ایک تو اس قاتل کو گناہ ملتا ہے، ایک اس قابیل کو گناہ ملتا ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے اس کام کی ابتدا کی تھی۔ ٹھیک، اب کیا ہوا جب بھائی کو مار دیا تو اب سمجھنا ہے کیا کریں۔ یہ پہلی میت تھی زمین پر، حابیل کی، پہلا بندہ فوت ہوا تھا، کیا کرنا ہے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ پھر کیا ہوا، پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو اس میں چھپا دے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا ہی گیا گزرا ہوں، اس کوے کی طرح میں اپنے بھائی کی لاش کو دفنا ہی دیتا۔ پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا۔ اس کو غلط کام کر لیا، مار دیا، لیکن بعد میں بہت شرمندہ ہوا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کسی وجہ کے قتل کرے گا یا زمین میں فساد مچائے، قتل کر ڈالے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہری دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر بھی اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم اور زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑیں اور زمین میں فساد کرتے پھریں، ان کی یہی سزا ہے کہ وہ قتل کر دیے جائیں یا سولی چڑھا دیے جائیں یا مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں یا انہیں جیلا وطن کر دیا جائے۔ یہ تو بھی ان کی دنیا کی ذلت اور خواری، آخرت میں ان کے لیے بہت بھاری عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں وہ لوگ جو اس سے پہلے توبہ کر لیں، تم ان پر قابو پالو، یعنی ابھی تو پکڑے نہیں گئے لیکن پہلے توبہ کر لی، تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بڑی بخشش والا اور رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کا قرب تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو۔ یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بلکہ اسی کے مثل اور بھی ہو، یعنی اتنا ہی اور بھی ہو، تو ان سب کو قیامت کے دن عذاب کے بدلے فدیے میں وہ دینا بھی چاہے گا تو ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے فدیے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے۔ یہ چاہیں گے دوزخ میں سے نکل جائیں، ہر جہنمی چاہے گا نا کہ دوزخ میں سے نکل جائے، لیکن ہرگز اس میں سے نہ نکل سکیں گے۔ ان کے لیے تو وہاں ہمیشہ کا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ یہ نہیں کہ عورت ہے بیچاری ہے اس کے ہاتھ نہیں کاٹو، نہیں، چوری کی ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا، عذاب اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ قوت اور حکمت والا ہے۔ جو شخص اپنے گناہ کی توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ اس کی طرف لوٹتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے رسول، آپ لوگوں کے پیچھے نہ کوڑھیں جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، ہاں وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل بے ایمان ہیں، ایمان والے نہیں ہیں۔ اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا، اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ رہنا، اور جس کا خراب کرنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں۔ ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ تھے جو یہ حرکت کرتے تھے کہ کتاب میں تبدیلی کرتے تھے، اللہ کے حکم کو چینج کر دیتے تھے۔ یہ اس وجہ سے ان کو یہ سزائیں مل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہدایت کا راستہ چھین لیا تھا۔ یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کے حرام کھانے والے ہیں۔ اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے، خواہ ان کے آپس میں فیصلہ کرو خواہ ٹال دو۔ یہودی آتے تھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا تھا، چاہے آپ کر دیں فیصلہ یا کہیں ٹھیک ہے اپنی کتاب کے مطابق کر لو، جس طرح مرضی ہے۔ اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود ہی حفاظت کا پھر کیا سسٹم کہ اگر یہ تمہیں کوشش بھی کریں گے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصف بناتے ہیں۔
تورات میں سارے احکامات موجود تھے اور تقریباً وہ ہمارے اسی شریعت کے مطابق ہیں. وہاں پہ بھی زانی کی یہی سزا تھی جو ہماری کتابوں میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پھر بھی جاتے ہیں، منصف بھی بنا رہے ہیں اور پھر بات بھی نہیں مان رہے ہیں. دراصل یہ ایمان والے ہیں ہی نہیں ہیں. ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور ہے. یہودیوں میں اسی تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ علماء اور فیصلے کرتے تھے، کیونکہ انہیں اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے. اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو. میری آیتوں کو تھوڑے سی قیمت پر نہ بیچو. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ آئے تھے اصل میں ان کے ایک شخص سے زنا ہو گیا تھا اور یہ اس کی سزا کا فیصلہ کروانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ آپ فیصلہ کر دیں ہمارے درمیان. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا تمہاری کتابوں میں اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں ہم تو ایسے کرتے ہیں کہ اس کو کوڑے لگا دیتے ہیں، اس کا منہ کالا کرتے ہیں، اس کو گدھے پہ بٹھاتے ہیں، اس کو چکر لگواتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں. تو آیتیں دکھا رہے تھے، تو آیتیں جو دکھا رہے تھے اس کے اوپر ایسے ہاتھ رکھ لیا نا، اوپر سے پڑھ رہے تھے، نیچے والی آیت پہ ہاتھ رکھا تھا جس میں یہ حکم تھا کہ ان کو سنسار کر دیا جائے، مار دیا جائے، اس پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. تو عبداللہ بن سلام جو تھے وہ یہودی علماء میں سے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے. انہوں نے کہا ہاتھ ہٹاؤ، یہاں سے ہاتھ ہٹاؤ، تو نیچے وہی حکم لکھا ہوا تھا. ٹھیک ہے کہ اس بندے کی کیا سزا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، مار دیا جائے. تو یہ حرکت یہ کرتے ہوتے تھے، اس طرح دین کو چھپا دیتے تھے. ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ اور ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان. یہ ہمارے دین میں بھی ہے، ہمارے بھی دین میں یہی ہے نا، ان کے دین میں بھی یہی تھا. ٹھیک. اور دانت کے بدلے دانت اور خاص زخموں کا بھی بدلہ ہے. پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق حکم نہ کریں وہی لوگ ظالم ہیں. اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی تھی. انجیل کیا تھی؟ تورات کی تشریح تھی. تورات کی اللہ کا حکم کہیں چینج نہیں ہے. تورات میں بھی توحید تھی، انجیل میں بھی توحید تھی، قرآن پاک میں بھی توحید کا حکم ہے، حکم نہیں چینج ہو رہا تھا. ٹھیک ہے. ان کو انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی. تورات میں کیا تھا؟ انجیل میں کیا ہے؟ قرآن میں کیا ہے؟ ٹھیک. یہ تینوں باتیں تینوں جگہ آ گئیں. اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی. اور دوسرا ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے. پارسا کون ہوتے ہیں؟ پرہیزگار لوگ، ان کو پارسا کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا ہے اسی کے مطابق حکم کریں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے حکم نہ کریں وہ بدکار ہیں اور فاسق ہیں. اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے کہ آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجئے. اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے. تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے. اگر منظور الہی ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت یہ ہے کہ تمہیں جو دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے. ٹھیک ہے. یہ ہماری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے راہیں کھولی ہیں. آپ اپنی مرضی سے راستہ چنیں. ٹھیک ہے. آزادی دی نا، یہ آزمائش ہے. تم نیکیوں کی طرف کیا کرو؟ جلدی کرو. کرتے ہیں نیکیوں کی طرف جلدی؟ بتائیں. کرتے ہیں؟ کل 10 بجے آ جانا. اچھی بات ہے ماشاءاللہ. جو آئے ہیں ان کا تو اللہ کے یہاں نام چلا گیا نا، رجسٹر پہ فرشتوں نے لکھ لیا. ٹھیک ہے. کل 10 بجے آ جائیے گا. نیکیوں میں جلدی کرنی ہے نا. کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ جس میں اللہ جلدی کا نہیں کہتا سوائے نیکی کے کاموں میں. کیوں؟ جیسے ہی آپ رکتے ہیں نا شیطان رکاوٹ ڈال دیتا ہے. تو اس لیے سارے کام چھوڑ کر دھن سوار کر لیں کہ ہم نے یہ سیکھنا ہے، اس کے لیے ہم نے پہنچنا ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ بھی، یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے نا آپ کو سمجھانے کے لیے، گھر جا کر بھی نیکیوں میں جلدی کرنی ہے. ٹھیک. جی. اب تم کیا کرو؟ نیکیوں کی طرف جلدی کرو. تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر چیز بتا دے گا جس کے بارے میں تم اختلاف کرتے ہو.
آپ ان کے معاملات میں اللہ کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجیے، ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجیے، ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں تو یقین کریں کہ اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ جی چھوڑ دی دوستی؟ یہود و نصارہ سے دوستی چھوڑ دی؟ اب تو نہیں ان کے دن منائیں گے؟ ویلنٹائن، کرسمس، ہیپی نیو ایئر، برتھ ڈے، مدر ڈے، فادر ڈے، جتنے بھی ڈیز ہیں، صرف 2 ڈیز ہیں ہمارے لیے۔ کون سے 2 ڈیز ہیں؟ بس یہ باقی جتنے ڈیز ہیں یہ یہود و نصارہ کے ہیں، ٹھیک؟ اینیورسری بھی انہیں کی ہے، برتھ ڈے بھی انہیں کی ہے، پیدائش کے دن پہ وہ خوش ہوتے ہیں۔ ہاں، ہم نے کیا کمال کیا پیدا ہو کے؟ بتائیں، آپ نے، میں نے کیا کمال کیا پیدا ہو کے؟ کچھ بھی نہیں۔ تو یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جن لوگوں کو پسند کرتا ہے ان کے تہواروں میں ان کو ایک انڈا تحفے پہ بھیج دیتا ہے۔ یعنی مجوسیوں کے بارے میں حدیث ہے کہ اگر کوئی مجوسیوں کی عید آتی ہے، ان کی نوروز کی ایک عید ہوتی ہے، اس میں کوئی ایک انڈا تحفے میں بھیج دیتا ہے، خود نہیں جاتا، خود نہیں کچھ کرتا، بس ایک انڈا تحفے میں بھیج دیا۔ انڈا چھوٹی سی چیز ہے نا کہ بھئی میں بھی آپ کی خوشیوں میں شریک ہوں، ہیں؟ یا کرسمس پہ عیسائیوں کو انڈا بھیج دیا، یا مجوسیوں کو، آتش پرستوں کو ان کی عید پہ انڈا بھیج دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے دن وہ ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ہے مسلمان ہیں لیکن اٹھ کہاں رہا ہے؟ ان کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ٹھیک ہے؟ جن سے پیار کرتے ہیں، جن سے دوستی کرتے ہیں، اللہ وہاں اٹھائے گا۔ تو یہود و نصارہ سے دوستی نہیں کرنی ہے، ٹھیک؟ یہ تو آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے۔ ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دے گا، ٹھیک؟ اچھا، ہیپی کرسمس بھی نہیں کہہ سکتے انہیں، کارڈ بھی نہیں بھیجنا، موبائل پہ بھی کارڈ نہیں بھیجنا ہے نا؟ بھیج دیتے ہیں۔ وہ ہمارے ایک جاننے والی تھی، وہ کہہ رہی ہیں وہ اس کی عید آئی تو میں نے اس کو پونیاں گفٹ کی، ٹھیک ہے؟ تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے، ان کی عید تھی، آپ نے کیوں گفٹ کی؟ نہیں کرنی۔ آپ دیکھیں کہ جی، تو یہ تو اور بھی اچھی بات ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتے ہماری عزت۔ ہاں جی، وہ نہیں شامل نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں۔ دلوں میں بیماری کیا ہے؟ ہمارے دل میں کوئی ایسی بیماری ہے بتائیں؟ ہم یہود و نصارہ کو دوست کیوں بنا رہے ہیں؟ کیا بیماری ہے ہمارے دل میں؟ اور ہماری جو بیماری ہے نا، اس ہمارے اسٹیٹس میں، ہمارے اسٹینڈرڈ میں ہمیں کس چیز کی بیماری ہے؟ ہوس، ہرس، فیشن، اسٹینڈرڈ۔ ہاں، یہ چیز ان ہے، یہ آؤٹ ہے، ہماری یہ آزمائش آئی ہوئی ہے نا؟ ٹرینڈز، ہم ٹرینڈ سیٹر بن رہے ہیں۔ ٹرینڈ سیٹر کیا ہوتا ہے؟ ٹرینڈز کریٹ کرنے والے، ٹرینڈز کے ساتھ چلنے والے، جو سب پسند کر رہے ہیں ہم کریں، پتہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن پسند کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری یہ بیماری ہے، تو اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ وہ ان میں گھستے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے، ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے، بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے، پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر نادم ہونے لگیں گے۔ اے ایمان والو، اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی۔ وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر اور سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ بھی نہیں کریں گے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل، جسے چاہے دے۔ اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور بڑے ہی علم والا ہے۔ ہاں جی، ایسا بننا ہے ہم نے، اللہ سے پیار کرنے والا اللہ ہم سے پیار کرے، اور ہمیں کسی کی بات کی کوئی ٹینشن نہ ہو کہ ملامت کر رہا ہے کوئی، ہمیں تانے مار رہا ہے پردے پہ، تو ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ دقیانوسی کہہ رہا ہے، اولڈ فیشن کہہ رہا ہے کوئی ہمیں، ٹھیک ہے؟ تو ان باتوں سے دل میں کیا ہوتا ہے؟ ہاں، تو نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ اللہ سے جڑنے والے لوگوں کے دل کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط ہوتے ہیں، ٹھیک؟ مسلمانوں، تمہارا دوست تو خود اللہ ہے۔ چلیں، بات ہی کتنی اچھی کر دی اللہ نے کہ آپ کا دوست تو اللہ ہے، آپ کو کسی دوستی کی ضرورت ہے نہیں ہے۔
تمہارا دوست تو خود اللہ ہے اور اس کا رسول اور ایمان والے ہیں. آپ سب آپس میں ایک دوسرے کی دوست ہیں. آپ جانتے ہیں آپ کون ہیں سارے ایک دوسرے کے, کوئی رشتے دار ہیں سارے. لیکن یہاں ابھی کسی کو ضرورت پڑے گی. ابھی کل سومیہ بجی کی طبیعت خراب ہوئی تھی, آپ سارے کھڑے ہو گئے تھے. کیا لگتی ہیں سومیہ بجی آپ کی؟ دینی ہے. آپس میں آپ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں. یہ دین کی وجہ سے محبت ہے نا. جی ٹھیک. تو پھر کیا ہے, آپس میں ایمان والے جو ہیں وہ دوست ہیں. اور وہ پھر کیا کرتے ہیں, وہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں. نشانیاں اللہ ساتھ بتا رہے ہیں, آپ ڈھونڈنا چاہیں ایمان والے کون ہیں. کون ہے؟ نماز کی پابندی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اور کیا کرتے ہیں, زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور وہ رکوع کرنے والے ہیں. رکوع بھی کیسے, خشوع اور خضوع, اچھی طریقے سے رکوع کرنے والے ہیں. جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے اور مسلمانوں سے دوستی کرے اور یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی. مسلمانوں, ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں, خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا وہ کافروں میں سے ہوں. اگر تم مومن ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو. ٹھیک ہے. وہ ہمارے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ہم ان کو دوست بنا رہے ہیں. وہ ہماری عورتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. یہود و نصارہ ہماری عورتوں کا کیا مذاق اڑاتے ہیں؟ ہمارے نقاب کا مذاق اڑاتے ہیں سب سے پہلے, ہے نا. حجاب کا مذاق اڑاتے ہیں. دبی ہوئی, غلام, مظلوم. آپ مظلوم ہیں؟ سچے دل سے بتائیں, آپ ساری مظلوم ہیں؟ ہم میں سے کوئی مظلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ ہم محفوظ ہیں. ٹھیک. اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو وہ اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں, یہ اس واسطے کہ ان میں عقل نہیں ہے. آپ کہہ دیجئے, اے یہودیوں اور نصرانیوں, تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اور جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا ہے اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا ہے اس پر ایمان لائے ہیں, اور اس لیے بھی کہ تم میں سے اکثر فاسق ہیں. فاسق کون ہوتے ہیں جی؟ اللہ کی حدود کو توڑنے والے. کہہ دیجئے, کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ کی لعنت اور اس پر وہ غصہ ہوا, اور ان میں سے بعض کو اللہ نے ان میں سے بندر بنا دیا, بعض کو سور بنا دیا. بعض کو بندر بنا دیا, بعض کو سور بنا دیا. بندر کس کو بنایا تھا؟ جنہوں نے ہفتے والے دن میں انکار کیا تھا. اور چوہیا کس کو بنایا تھا؟ یاد ہے نا. شاباش. جنہوں نے اپنے بال اتار کے وگ لگائی تھی یہودی عورتوں نے کہ یہ ہمارے کون سے اپنے بال ہیں کہ ہمیں گناہ ملے گا, اللہ نے ان عورتوں کو چوہیا بنا دیا. سور کس کو بنایا تھا؟ یہودی علماء کو, جو ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہتے تھے یہ کام نہ کرو, اور جب ممبر سے نیچے آتے تھے تو ان کے ساتھ مل جاتے تھے. ان کو اللہ نے خنزیر بنا دیا تھا. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور قیامت کے قریب یہ عذاب دوبارہ آنے ہیں, اس امت میں بھی آنے ہی ہیں عذاب. مشکات شریف میں باب الفتن پڑھیں, پورا چیپٹر ہے اس کے اندر کہ قیامت کے قریب کیا کیا ہونا ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے قریب زمین کا دھنس جانا اور شکلوں کا مسخ ہو جانا ہوگا. اور کب ہوگا؟ جب شراب عام ہو جائے گی, مرد ریشم پہننے لگیں گے, موسیقی کے آلات عام ہو جائیں گے. کچھ ایسا ہو رہا ہے آج کل, تو پھر ڈر جائیں. پھر ڈر جائیں نا. دولہے کی شیروانی اور دلہن کا لہنگا ایک دوپٹے کا فرق ہے, اور وہ دوپٹہ بھی اب دولہا کے کندھے پہ. ٹھیک ہے نا جی. کون سی آیت ہے؟ کہہ دیجیے کہ میں تمہیں بتاؤں اس سے بھی زیادہ کون برے اجر پانے والا ہے؟ وہ جو جس پر اللہ نے لعنت کی, غضب کیا, ان میں سے بعض کو سور بنایا, بعض کو بندر, اور جنہوں نے معبودان باطل کی پرستش کی. یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں اور یہی راہ راست سے بہت زیادہ بھٹکنے والے ہیں. اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے, حالانکہ وہ کفر لیے ہوئے ہی آئے تھے, اسی کفر کے ساتھ ہی گئے, اور جو کچھ وہ چھپا رہے ہیں اللہ تو خوب جانتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں. جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت ہی برے کام ہیں. انہیں ان کے عابد اور عالم جھوٹ باتوں کے کہنے پر حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور یہودیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, نعوذ باللہ. وہ کیوں کہا تھا کہ اللہ نے کہا کون مجھے قرض ہنسنا دے گا, تو یہودی نے کہا او ہو دیکھو مسلمانوں کا رب تو فقیر ہو گیا, نعوذ باللہ. ہاں, اس کے پاس تو رہا نہیں, وہ قرضہ مانگ رہا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں,
اصل میں کیا ہے، انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ان کے اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے وہ ان میں سے اکثر تو سرکشی اور کفر میں بڑھا دیتا ہے، اور ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ وہ جب کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے، یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فسادیوں سے تو محبت نہیں کرتا۔ اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت اور آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ اور اگر یہ لوگ تورات اور انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ اوپر سے کیسے آتی روزی؟ بارش، برکت اوپر سے آتی ہے، بارش اوپر سے آتی ہے، رحمت اوپر سے آتی ہے۔ اور زمین سے کیا کیسے ملتی ہے ان کو؟ زمین فصلیں اگاتی زیادہ اچھے طریقے سے تو پھر ان کو کھلی روزیاں ملتی۔ باقی ان میں سے بہت سے لوگوں کے برے اعمال ہیں۔ ان میں ایک جماعت تو کیا ہے کہ وہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر کے کیا ہیں؟ برے اعمال ہیں۔ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کو پتہ ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ یہودی قاتلانہ حملے کرواتے تھے، تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بار بار تسلی دے رہے ہیں، آپ فکر نہ کریں، اللہ آپ کو بچا لے گا۔ ایک دفعہ یہودیوں نے کیا کیا کہ آپس میں ڈیسائیڈ کیا، مشورے کرتے تھے نا، تو کہتے تھے تم نا مسئلہ پوچھتے پوچھتے نا اللہ کے رسول کو اس دیوار کے نیچے لانا، تو وہ ہمارا لڑکا جائے گا چھت کے اوپر سے نا چکی کا پارٹ نیچے پھینکے گا ان کے اوپر، تو پھر ہم ان کو ختم کر دیں گے۔ تو سازشیں رچاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو پہلے ہی باخبر کر دیا اور وہ وہاں سے بچا لیے گئے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں بچا لوں گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، تم دراصل کسی چیز پر نہیں جب تک تورات اور انجیل کو جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے قائم نہ کرو۔ جو کچھ آپ کی جانب آپ کی رب سے اترا ہے وہ ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہوں۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست اور نصرانی کوئی بھی ہو، جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک کام کرے، وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد اور پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا۔ جب کبھی رسول ان کے پاس وہ احکام لے کر آئے جو ان کی اپنی منشا، اپنی مرضی کے خلاف تھے، تو انہوں نے اس کی ایک جماعت نے اس کی کیا کی؟ تکذیب کر دی، جھٹلا دیا، اس کو مانا ہی نہیں، اور ایک جماعت کو انہوں نے کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ یعنی انبیاء کی ایک جماعت کی تکذیب کی اور ایک کو قتل کر ڈالا، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ توبہ قبول کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہو گئے، جن کا قول ہے کہ مسیح ابن مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے۔ یقین مانو جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین ہیں اور تین کا تیسرا ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں۔ اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ آئے تو ان میں سے جو کفر پر رہیں گے انہیں اللہ تعالیٰ دردناک عذاب ضرور پہنچائے گا۔ یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے۔ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے ہیں۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھیں، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھرے جاتے۔ اگر وہ خدا ہوتے تو کھانا کھاتے؟ کھانا تو نہیں، کھانا تو ہم ضرورت کے لیے کھاتے ہیں، اللہ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہیں نہ تمہارے کسی نفع کے مالک ہیں؟ اللہ خوب سننے والا اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلوف اور زیادتی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، غلوف کیا ہوتا ہے؟ دین کو بڑھا چڑھا دینا، زیادہ کر دینا۔ ایک حکم ہے اس کو اتنا بڑھا دیا کہ اس کی اصل ہی ختم کر دی، اتنا بڑھ گیا۔ جیسے
عیسیٰ علیہ السلام کیا تھے؟ رسول تھے. انہوں نے کیا بنا دیا؟ اللہ بنا دیا. نعوذ باللہ. غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اور ان لوگوں کو کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. بنی اسرائیل کے کافروں پر داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھے ہوئے تھے. آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے بھی نہیں تھے، اور جو کچھ یہ کرتے یقیناً وہ بہت ہی برا کام تھا. ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں. جو کچھ انہوں نے ان کے لیے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت ہی برا ہے. اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار سے دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں. یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے بڑا زیادہ دشمن یہودیوں اور مشرکوں کو پائیں گے، اور ایمان والوں میں سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان میں علماء اور عبادت کے لیے گوشہ نشین افراد پائے جاتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ تکبر نہیں کرتے. عیسائیوں کی چیز بتائی جا رہی ہے کہ ان کے اندر عاجزی ہے، نرمی ہے، انکساری ہے. الحمدللہ یہاں ہمارا 6واں پارہ کمپلیٹ ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ تعالیٰ 7واں پارہ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے جنت کی راہوں کو آسان کر دے. تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحانک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بارکم اللہ.